کارپوریٹ لا کیا ہے؟ یہ ایک ایوالونگ ڈسپلن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فیلڈ آف لا، اس ڈسپلن آف لا کا تعلق ہے کامرس کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ. جیسے جیسے ہمارے ملک میں، دنیا میں، ریجنلی، انٹرنیشنلی کاروبار اپنی حیثیت بدلتا جائے گا، اسی طرح کارپوریٹ لا بھی اس کو پکڑنے کے لیے اپنی حیثیت بدلتا جائے گا. جو کارپوریٹ لا جب میں نے وکالت شروع کی تھی 30-32 سال پہلے، اس وقت جو کارپوریٹ لا تھا وہ آج نہیں ہے. قانون بدلتے رہتے ہیں. قانون کا تعلق ہی ہماری سوسائٹی، آپ ہم سب سے ہے. جس طرح سوسائٹی جو ہے وہ بدلتی ہے، فروغ پاتی ہے، قانون بھی بدلتے ہیں، فروغ پاتے ہیں. سو کارپوریٹ لا اس جنرے آف لاز میں سے ہے جو ایک ریپڈ چینج دیکھتا رہا ہے. If you compare it to criminal law practice or civil law, it's different. ایگزامپل آپ کو اس کو دیتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو سول پروسیجر کا قانون ہے، اس سے عدالتیں، سول عدالتیں چلتی ہیں، وہ 150 سال پرانا 18 واٹ ایور کا قانون ہے. کچھ امینڈمنٹس آئی ہیں، کچھ سال پہلے آئی تھی، لیکن بیسک لا جو ہے وہ وہی رہا ہے. لیکن کمپنی لا جو ہے وہ کم از کم 3 دفعہ ڈراسٹک چینج کا شکار ہوا ہے. ہم ہسٹوریکلی پاکستان کی حرکت بات کر رہا ہوں، 1913 کے لا سے چلے تھے، پھر 1984 میں ایک اوور ہال ہوا، اور پھر تیسرا 2017 میں ہوا. تو یہ جو ہے انڈیکیشن ہے اس بات کی کہ یہ کافی پروگریسو فیلڈ آف لا ہے، یہ بدلتی رہتی ہے. تو اس لیے بفور وی سیٹ فٹ آن کہ اس کی اپنی میکینکس کیا ہیں، ذرا اس کے ارد گرد جائزہ لے لیں. یہی چیز کرمنل پروسیجر کی. اب جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ کارپوریٹ لا اصل میں کاروبار سے منسلک ہے. شروع وہ یہ ایک آدھ قانون سے ہی ہوا تھا جس کے تحت کمپنیاں بنتی تھیں اور چلتی تھیں. لیکن اب جیسے جیسے کاروبار وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے، ویسے ویسے یہ قانون بھی وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی ریگولیشن کی کئی شیپس اینڈ سائزز بنتے چلے جا رہے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ جاننا ہے کہ کارپوریٹ لا ہر وہ چیز ہے جو ایک کارپوریٹ کی زندگی میں اس کے سامنے آ جائے. جب میں نے وکالت شروع کی تب وکالت میں بڑی واضح تمیز تھی. کوئی پوچھتا تھا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، تو لوگ کہتے تھے کہ جی میں دیوانی پریکٹس میں جانا چاہتا ہوں، یا میں فوجداری میں جانا چاہتا ہوں. بٹ اوور دا ایئرز انہوں نے کہا جی کہ میں کمرشل سائٹ پر بھی جانا چاہتا ہوں. سو جو آج ایک ڈسٹنکٹ کیٹیگری بن گئی ہے، اور اس کارپوریٹ لا کی بھی ملٹیپل ڈویژنز بن گئی ہیں، وہ میں آپ کو بھی ایکسپلین کروں گا کہ سیکٹر ہے کیا. بیسکلی 150-200 سال پہلے انگریز کو یہ خیال آیا کہ جب کوئی کاروبار ہم کرتے ہیں تو اپنے نام سے کرتے ہیں، اور کاروبار میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، فائدہ نقصان ہوتا رہتا ہے. نقصان جب ہوتا ہے تو لائبلٹی آتی ہے. لائبلٹی کا مطلب ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے، یو آر لائبل فار یور ایکشنز، یو ہیو ٹو کمپنسیٹ ادرز دیٹ یو کاز لاس ٹو اور ہو اوکیژن لاس بیکاز آف یو. تو ایسی کوئی اختراع کی جائے، ایسا کوئی طریقہ نکالا جائے کہ ہم ایک آرٹیفیشل پرسنالٹی بنا لیں. لا جو ہے وہ آپ کو اور مجھے ایک لیگل پرسن مانتا ہے. آپ کے میرے کچھ حقوق ہیں. فار ایگزامپل جب آپ اور میں 18 سال کے ہو جاتے ہیں ایڈلٹس، اینڈ وی آر آف سین مائنڈ، وی ہیو اے کیپیسٹی ٹو کانٹریکٹ، دین یو اینڈ آئی پوزیس اے لیگل پرسنالٹی. واٹ از لیگل پرسنالٹی؟ لیگل پرسنالٹی کے 2-3 فیچرز ہوتے ہیں. ایک کہ اپنا نام ہے، ایک ہے اپنے نام کے اوپر آپ کوئی کانٹریکٹ کر سکتے ہیں، یو ہیو دی پاور ٹو کانٹریکٹ.
and you have the right to sue and the right to be sued in your own name. And आखिरी चीज जो फर्क है एक नेचुरल पर्सन में जो कि आप और मैं हैं, नेचुरल लीगल पर्सन, और एक कॉर्पोरेट पर्सन में, आर्टिफिशियल बॉडी पॉलिटिक में, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यह है कि वो लोग जो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट के जरिए काम कर रहे हैं, जब वो नहीं रहते, वो फौत हो जाते हैं, तो कंपनी नहीं खत्म हो जाती, कंपनी फौत नहीं होती। इंसान आप और मैं पानी है, कंपनी नहीं। तो परपेचुअल सक्सेशन, ये 4 वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो लीगल पर्सनैलिटी को फॉर्म करते हैं। हमारे लिए क्या होता है, हमारे लॉज ऑफ सक्सेशन है। जब हम नहीं रहते तो एक तरतीब से एक कानून जो वजह हुआ है उसके तहत सक्सेशन ऑपरेट करता है, हमारे सक्सेसेस हमारी जगह आ जाते हैं। लेकिन कंपनीज में या बॉडी पॉलिटिक्स में या बॉडी कॉर्पोरेट्स में ये परपेचुअल सक्सेशन होता है, वो चलती रहती है। उनके खत्म होने के तरीकाकार वजह है जिसमें हम बाद में आते हैं। सो ये बड़ी फंडामेंटल शिफ्ट हुई, और इसमें जो उन्होंने लाइबिलिटी के हवाले से कहा, उन्होंने कहा कि वो लोग जो कंपनियां चलाएंगे उनकी शख्सियत, कानूनी शख्सियत, उनकी कानूनी हैसियत उस कंपनी से फर्क होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा गया लीगल पर्सनैलिटी, और ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर विदाउट रिकग्नाइजिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन the legal status of the natural person and the artificial person or the corporate person is not possible. तो आपने पहली चीज ये देखनी है कि कौन कौन से कारोबार करने के वो जराए हैं जिनके अंदर कानून उनको एक कानूनी हैसियत फराहम करता है। फॉर एग्जाम्पल, कारोबार करने के क्या तरीके? कारोबार करने के तरीके ये कि मैं अपने नाम से कोई भी कारोबार कर लूं जो कानूनी है, तो इसको क्या कहेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मुझसे अलग नहीं है, वो मेरी ही पर्सनैलिटी है। मैं अपने आप को नाम कुछ दे सकता हूं, इम्तियाज स्टोर, लेकिन मैं हो सकता है कि कंपनी में मैं सोल प्रोप्राइटरशिप हूं, XYZ जनरल स्टोर, XYZ एजेंसी, अपना नाम दे सकता हूं। बट जब लीगल झगड़ा होगा तो मेरे ऊपर लायबिलिटी आएगी एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि मैं सोल प्रोप्राइटर हूं। दूसरा तरीका कार ये है कि मैं पार्टनरशिप बन जाऊं कि आप और मैं मिलके दो से ज्यादा दो मिलके हम कहें आओ मिलके ये कारोबार करते हैं, इतना हिस्सा तुम्हारा होगा, इतना मेरा होगा, इतना तुम डालोगे, इतना मैं डालूंगा, जब कमाई होगी वैसे शेयर करेंगे। लेकिन जो इनको फर्म्स कहते हैं, पार्टनरशिप को फर्म्स आपने पढ़ा है, इनकी भी लीगल स्टैंडिंग या लीगल पर्सनैलिटी नहीं होती डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पार्टनर्स। इसलिए आपने पार्टनरशिप लॉ में पढ़ा है कि the partners are, unless otherwise contracted for, are jointly and severally liable for the business of the partnership. कुछ साल पहले कवानीन में तब्दीली आई है और अब इस तरह की भी पार्टनरशिप्स आ गई हैं जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स हैं, इनको LLPs कहा जाता है। वो भी मुमकिन है, लेकिन मुकम्मल इंस्यूलेशन, मुकम्मल प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइबिलिटी आपको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में ही मिलती है, कंपनी के स्ट्रक्चर में ही मिलती है। और कंपनी को गवर्न करने वाला जो कानून है उसका नाम है, जो आज की तारीख में पाकिस्तान में कानून है, उसका नाम है कंपनीज एक्ट ऑफ 2017। इसका मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये 2017 का सफर जो है, ये इससे पहले 1984 कंपनीज ऑर्डिनेंस था जो रेगुलेट करता था, और उससे पहले 1913 का कंपनीज एक्ट था जो इंडियन कंपनीज एक्ट कहा जाता था, क्योंकि पाकिस्तान तब बना नहीं था, हम सब कॉन्टिनेंट थे, तो जॉइंट इंडिया पाकिस्तान का एक ही कानून था, द इंडियन कंपनीज एक्ट, जिसको फिर हमने पार्टीशन के बाद कंपनीज एक्ट के नाम से जाना, और वो 1913 का था। उससे पहले सारे कवानीन 1800 के थे, मुख्तलिफ दहाइयों में आए, जिनके ऊपर लिमिटेड एक्सेस थी कंपनी लॉ में, लेकिन फंडामेंटल जो था वो 13 था। अब मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं, कंपनी लॉ ये वो डिसिप्लिन है
جس کا تعلق جس طرح میں نے کہا کاروبار سے ہے. کاروبار ہر طرح کا ہو سکتا ہے. کاروبار میں صرف اپنے اس بلڈنگ کے باہر ایک ٹھیلا بھی لگا سکتا ہوں, ٹک شاپ بھی کھول سکتا ہوں, میں سڑک کے پاس بڑا سارا پیٹرول پمپ بھی بنا سکتا ہوں, اس کے ساتھ اور چیزیں بھی منسلک کر سکتا ہوں. میں تھوڑا پیچھے جا کے بڑی کاروبار کر سکتا ہوں جو پورے اسلام آباد میں ریلیونٹ ہو. میں اور بھی کاروبار بڑا کر سکتا ہوں جو پورے پاکستان میں ریلیونٹ ہو. میں وہ کاروبار بھی کر سکتا ہوں جو انٹرنیشنل ہو, جو ریجنل ہو. سو یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. سو اس لیے اگر آپ میں سے کوئی بھی خواہش مند ہے کہ اس نے کارپوریٹ لا چوز کرنا ہے ایز اے کریئر, تو اس کو یہ جاننا پڑے گا کہ اس کو واقفیت ہونی پڑے گی نہ صرف ان تینوں لاز کی 13, 84 اور 17 کی, بلکہ اس کو اس کے ساتھ جو انڈیا میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے قوانین کے اوپر, کیونکہ ہماری سانجھی ہسٹری رہی ہے, اس کو انڈین قانون کا بھی پتا ہونا چاہیے. بیکاز ان گلوبل ٹریڈ خاص طور پہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جب کہ آپ کمپیریٹو اسٹڈی نہ کریں. سو انڈیا میں بھی جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ 1913 کا قانون تھا, مگر انہوں نے ہم سے پہلے 56 میں 1956 میں انہوں نے اپنا کمپنیز ایکٹ تبدیل کیا, ہم سے بہت پہلے 30 سال. اور اس کے بعد انہوں نے مزید بھی تبدیلی کی جو کہ وقفاً ان کی امینڈمنٹس میں آتی رہتی ہے, لیکن ان کا جو کور ہے ایکٹ وہ وہی ہے جو 1956 کا تھا until 2013 میں آ کے انہوں نے اس کو پھر سے ریویمپ کیا. ہم نے 13 کے بعد 84 میں کیا, انہوں نے 13 کے بعد 56 میں کیا, پھر 2013 میں کیا, ہم نے پھر 13 کے بعد 17 میں کیا, اور اب ہمارا جو لا ہے وہ کافی ماڈرن لائنز پر ہے, اور اس کی بھی تھوڑی باتیں کریں گے بھی. آپ کو بہت زیادہ ٹیکنیکلٹی میں نہیں بور کروں گا, لیکن اوور ویو دینا چاہتا ہوں, بیکاز یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ وین یو آر آن دا فیلڈ یو شوڈ ایٹ لیسٹ نو واٹ آر دا 4 کارنرز آف دا فیلڈ. وہ بات کی بات ہے کہ آپ کتنے گول کر پائیں گے, بٹ آپ کو پتا تو ہونا کہ آتا کیا ہے, اس کے اندر کرنا کیا. میں اسی طرح آپ اپنے آپ کو انگلش لا سے ڈسوسیٹ نہیں کر سکتے. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انگلینڈ کمپنی لا کس طرف چل رہا ہے, کیونکہ ہیں تو ہم وہیں سے اپنی سورس لیتے ہیں. تو انگلینڈ کی جو تاریخ ہے اس میں انہوں نے 13 کو 48 میں پہلے چینج کیا, پھر انہوں نے 85 میں چینج کیا, اور 2006 میں کیا, اور جس طرح میں نے کہا امینڈمنٹس آتی رہتی ہیں. سو جب آپ کو ایز اے کمپنی لائر کوئی سوال پوچھتا ہے تو آپ کی آٹومیٹک ٹریننگ یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے یہ سارے لاز کا مطالعہ کرنا ہے. ادروائز آپ ایک کمپریہنسو, جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑی متوازن اور مستحق ایڈوائس نہیں دے سکتے, کمپریہنسو نہیں دے سکتے. اور یہ اور بھی ضرور ہو گیا ہے خاص طور پہ جب کاروبار انٹرنیشنل ہوا ہے, کیونکہ اگر آپ کا فرض کریں ہم بڑے شوق سے جا کے میکڈونلڈز اور KFC سے برگر کھا تو لیتے ہیں, لیکن یہ دونوں جو برانڈ ہیں یہ انٹرنیشنل برانڈ ہیں. یہ اپنے قوانین جہاں جن جن ممالک میں یہ بنے ہیں ان کو بھی انہوں نے کمپلائی کرنا ہے. تو کمپیریزن لگا رہتا ہے ہر وقت. وہ آپ سے پوچھتے رہیں گے کہ یار ہمارے ہاں تو فلاں چیز ایسی ہوتی ہے, تمہارے ہاں کیسی ہوتی ہے. تو جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو آپ تمیز کیا کر پائیں گے, آپ پاکستان کا لا کو ڈسٹنگوش کیسے کر پائیں گے. تو کمپنی لا اس لحاظ سے زیادہ وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے, ہوتا چلا جائے گا جیسے جیسے گلوبل ٹریڈ کامن اور بڑھتا چلا جائے گا. سو گوئنگ بیک ٹو دا بیسکس, the origins of company law lie in civil law. Essentially, دو systems of law ہے نا, civil and criminal. تو origins جو ہیں وہ company law کے civil foundation کے اوپر کھڑے ہیں, civil law کے foundation. مگر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے سنے ہوں گے الفاظ وائٹ کالر کرائم. وائٹ کالر کرائم کیا ہے؟ اس میں یہ سارے کارپوریٹس انوالو ہو جاتے ہیں, اور پاکستان میں تو کچھ ایسا ہوا ہے جو بڑا ہی
منفرد ہے. وہ میں آپ کو اگین اپنے ایکسپیرینس سے بتاتا ہوں کہ سول لائبلٹی اور کرمنل لائبلٹی میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ کرمنلی لائبل ہیں تو یو ول اینڈ اپ ان جیل, سول میں یو ول کمپنسیٹ. پاکستان میں جب اسلامائزیشن آف لاز ہوئی تو اس نے کیا کیا, اس نے سول لا اور کمرشل لا کو برج کر دیا. کچھ ایسی سول لائبلٹیز کریٹ ہو گئی جن کی پینلٹی وہ تھی جو انگلش یا ویسٹرن سسٹم آف لا میں صرف کرمنل میں آتی تھی, لیکن اسلامک لا جب پاکستان میں انفورس ہونے لگا تو ایک جس کو کہتے ہیں, میں اس کو کہتا ہوں کانفلوئنس ہو گئی. اب آپ سوچ رہے ہو کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے, لیکن میں آپ کو ریئل ایگزامپل دیتا ہوں. جس میں قصاص اور دیگر کلوز ہے, civil wrong to be compensated by a criminal penalty. So اس طرح ہم نے دیکھا کہ because Pakistan is a legal system which is originally founded on the common law tradition, but it has heavily tried to adopt the Islamic law as well. So there is a confluence of laws. تو اس لیے اوور لیپ ہو گیا. تھوڑی دیر آگے چلتے ہیں. پاکستان میں ایک اور پیکیولر ایکٹیویٹی ہوئی. پاکستان کو بہت شدید بیماری ہے جس کا نام ہے اکاؤنٹیبلٹی. ہر بندے کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی خواہش ہمیں, ماں سوائے اپنے آپ. تو اکاؤنٹیبلٹی نے کیا کیا, اکاؤنٹیبلٹی نے یہ کیا پاکستان میں کہ ایک تو بیچارہ جو عام انسان ہے یا عام شہری ہے, اس نے جو صحیح غلط کیا اس کی سزا اپنی جگہ, جو جس نے زیادہ ہینیس کیا اس کی اپنی جگہ بجا. لیکن اکاؤنٹیبلٹی نے کیا کیا, اس نے سارے کاروباری جو لوگ تھے ان کو بھی پکڑ کے پہلے احتساب بورڈ بیورو کی نظر کیا, پھر نیب کی نظر کر دیا. سو ایک اور کنورجنس ہوئی کہ کاروباری لوگ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ان کا تعلق کرمنل لا سے نہیں ہے, ان کا صرف تعلق سول ڈومین میں ہے, یہ بھرم بھی ٹوٹ گیا. کیونکہ جب کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو, کمپنیوں کے شیئر ہولڈر, کمپنیوں کے ڈائریکٹر اور افسران کو پکڑ کے نیب نے اندر کیا تو کمپنی لائر کیا کرتا, بیلے نہ کراتا, اس کو کرانی تھی. سو ایک مزید کانفرنس ہوئی. تو اس لیے میں آپ کو ایز اے ینگر, اچھا میں اپنے جان کے اپنا جو لیکچر ہے نا اس کو وسیع اس کو کرو تاکہ آپ کو پرسپیکٹو ایک ملے, نیٹی-گریٹیز میں بھی آئیں گے. سو اب کیا ہوا, آج کی تاریخ کا جو کارپوریٹ لائر ہے کہ وہ کارپوریٹ لائر نہیں ہے جو آج سے 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے تھا, جو صرف آپ کو یہ بتاتا تھا کہ بھئی اگر تم نے کاروبار بذریعہ کمپنی کرنا ہے تو تم اس طرح کاروبار اپنا سیٹ اپ کرو, یہ کمپنی بناؤ, اتنے لوگوں کو لے کر آؤ, ایسے کاروبار کرو. اب ریالٹی یہ ہے کہ یہ سب کچھ گٹ بٹ ہو گیا, ہر چیز ایک ساتھ ہے. تو اچھا کارپوریٹ لائر وہی بن پائے گا جس کو سول لا کی بھی سمجھ ہوگی, اس کو پتا ہوگا کہ کچہری میں کیس کیسے چلتا ہے, دائر کیسے کرنا ہے, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, اور اس کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کل کو پولیس آ گئی میرے کلائنٹ کے گیٹ کے آگے تو مجھے کیا کرنا ہے. سو ہرگز جو کنونشنل تمیز ہے جو آج بھی سول لائر اور کرمنل لائر جو ہیں وہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ جی میں تو دیوانی وکیل ہوں, مجھے نہیں پتا, آپ کے پاس پرچہ کٹ گیا, آپ جائیں کسی اور میرے ساتھی دوست کے پاس جائیں جو کرمنل پریکٹس کرتا ہے. کمرشل لائر کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں ہے اگر وہ کام کرنا چاہتا ہے, کیونکہ اسی کا کلائنٹ ہے جس کے اوپر پیسے کے اوپر سول لا میں کمپنسیشن کا دعویٰ بھی آئے گا, اسی کے کلائنٹ کے اوپر پرچہ بھی کٹے گا اگر وہ ایسا کام کرے گا. سو ریسپانسبلٹی ٹوڈے آن اے کارپوریٹ لائر از فار گریٹر, فار وائڈر دین دی ادر ٹو ڈسپلنس. اب سارے یہ کہیں گے کیونکہ میرا یہ ڈسپلن ہے اس لیے میں اس کو ذرا شان سمجھ رہا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ ینگ لوگوں کو جب چوز کرنا ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ واٹ یو آر اسٹیپنگ ان ٹو, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے if each of you is unable to take care, satisfy or serve your client, he will go to another one. ہم ماشاءاللہ ہزاروں میں ہیں, آپ تو 100-150 لوگ بیٹھے ہیں, ہم 9,000 پہلے بیٹھے ہوئے باہر. So it's a huge
market. آپ نے اپنا کام اچھا بھی کرنا ہے, سمجھ کے کرنا ہے, وسیع پیمانے میں بات سمجھ کے کرنا ہے, تاکہ پتہ لگ سکے کہ you are the advisor of choice. جی شروع میں نہیں تھے, اب مجبوری ہے, اور اب آپ کو یہ کام کرنا پڑتا ہے. اب جو جس طرح فار ایگزامپل چلے میں آپ کو ایک اور سائڈ ٹریک, when I was a younger lawyer like you, میں نے فلمیں دیکھ کے کتابیں پڑھ کے میری خواہش تھی کہ میں ٹرائل لائر ہوں, کیونکہ کرمنل لا کی جو پریکٹس ہے نا وہ فیسینیٹنگ ہے. آپ نے آج تک کبھی کوئی بیسٹ سیلر, کوئی کتاب, کوئی فلم کسی کارپوریٹ لائر کے اوپر نہیں دیکھی. ٹام کروز از آلویز اے کرمنل لائر, right? All these big Hollywood actresses, they are always criminal lawyers. So کیونکہ وہ کیرزما ہے, سو ہم بھی بڑے خواہش مند تھے کہ ہم, بٹ ریالٹی آپ کو کہیں اور لے جاتی ہے. اب حقیقت میں آپ سے میں ریالٹی کی بات کر رہا ہوں. ان پاکستان there is such a merger of things that if you choose to remain only on one domain, your choice. But what are you doing? You are limiting the work that will come to you. I think now the number is increasing with the younger people coming. I can't give you an exact number, but let's say when I was a younger people, if one could count on one hand, now you can probably count on many. So in Islamabad, I would say there will be a reasonable number of them who do it. Law firms بڑھتی جا رہی ہیں, آپ کے پاس نمبر بڑھ رہا ہے, لیکن یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے نا کہ آپ نے کیا چوز کرنا ہے. میں تو آپ کو صرف ایک پرسپیکٹو دے رہا ہوں کہ these are the choices. You may want to do whatever in this, but اگر آپ نے, جس کو میں کہتا ہوں کہ ینگ لائر کو یہ انکریج نہیں کرنا چاہیے مجھے یا کسی سینئر کو کہ تو فلاں ڈسپلن میں وکالت کر. ہمیں ایک مکمل وکیل بننا چاہیے, ایک کمپلیٹ لائر بننا چاہیے, جس کمپلیٹ لائر بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سول کا بھی پتا ہو, اس کی بیس نالج ہو, کرمنل کی بھی, کمرشل کمپنی کی بھی, پھر آگے وہ جو چاہے یا حالات اس کو جس طرح لے جائیں. جس طرح میں چاہتا تھا کہ میں کرمنل ٹرائل لائر بنوں, میں کمرشل لا میں آ گیا. وہ دیکھیے یہ ہمارے پروفیشن میں سائڈ ٹریک ہو رہا ہوں, بڑا اسٹرینج ہے. میرے جو کرمنل لا پڑھانے والے ٹیچر تھے نا, ان کا نام تھا ڈاکٹر خالد رانجھا. تھا کیا ہے, اللہ ان کو زندگی دے. ڈاکٹر خالد رانجھا جو ہیں وہ پاکستان کے نامور ترین کرمنل لائرز میں سے ایک آج بھی ہے, بہت مقبول شخصیت ہے. مگر ان کی جو ڈاکٹر لگا ہوا نا ان کے آگے, وہ کیوں لگا ہے؟ ان کی پی ایچ ڈی کمپنی لا میں تھی. ان کو موقع ہی نہیں ملا, وہ مجھ سے بھی ایک جنریشن پہلے, ان کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ جس ڈسپلن میں پڑھ کے آئے تھے, پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے 70s میں کمپنی لا میں, وہ نہیں کمرشل لا میں پریکٹس کر سکے. وہ he ended up being one of the best trial criminal lawyers of the country. So this is a reality distinct, but there is an increasing number, like you asked the question, of people who are doing this. But there will come a point in life where you will have time, you will have less time, more work, so you'll have to make selections. Is it true that in corporate law there is much money rather than civil and criminal? I think that there is money everywhere, only you should know how to make it. I think this is a very difficult question to answer, because I know a lot of civil lawyers who make more money than I do. بہت بڑے سینئر وکیل کہہ رہے تھے جی کہ ہم کارپوریٹ لائر کو منشی ٹائپ سمجھتے ہیں, اصل وکیل تو ہم میں جو بولنے والے. یہ تو پرابلم ہے. جی سوری, ون That's your choice, but the thing is, why did you become a lawyer? To make money or do something else? یہ تو آپ کی choices ہے نا. اگر کاروبار, اگر میں نے پیسے کمانا ہے, میں تو ڈکیتی مار کے بھی پیسے کما سکتا ہوں, میں چوری کر کے بھی پیسے کما سکتا ہوں, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. یہ پیسہ کمانا آبجیکٹ نہیں ہوتا زندگی میں. I'm sorry to say. پیسہ کمانا is a by product of what you do. If in life you do something that you like, something that you value, I can write a blank check to you that you will make money. But if your focus is to make money, then don't talk to me about law. There are many things to do. Jahil karein, smuggling kar lein, you'll make money.
سو ہم ایک لیگل ڈسپلن میں چل رہے ہیں. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ ایز این ایکسپرٹ کس فیلڈ میں کون پیسہ کما رہا ہے. وہ لائک آئی سیڈ کرمنل لائرز ہیں, دے آر میکنگ گریٹ منی, دے آر سول میکنگ گریٹ منی کمرشل لا میں ایز ویل. تاثر صرف یہ ہے کہ جب میں کسی بڑی کمپنی کا کام کرتا ہوں تو اس کی جو پیئنگ پاور ہے وہ زیادہ ہے بنسبت اس غریب شخص کے, اس ایوریج لٹیگنٹ کے جو کچہری میں آتا ہے جس کے پاس پیئنگ پاور نہیں ہے. یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ہاں جو بلک آف کلائنٹیل ہے ان دی کمرشل ورلڈ, اٹ ہیز گریٹر پاور ٹو پے دین دی ایوریج لٹیگنٹ, یہ کہا جا سکتا ہے. اور یہ پرانی روایت ہے کہ اکثر ایک پریکٹس یا اکثر ایک ایکسپرٹیز کا وکیل دوسرے کو اپنے جیسا نہیں مانتا, وہ تو ویسے ہی ہیومن اسپرٹری ہے. لیکن اسلام آباد میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سارے وہ لوگ جو کارپوریٹ لا کو اتنا مناسب روپ نہیں سمجھتے تھے, اب ان کی اپنی اولاد بھی کام کرتی ہے جو وکالت میں آئے اور وہ خود بھی اس طرف آ رہے ہیں. سو اس کی وجہ ہے اکنامک بھی ہو سکتی ہے. بٹ لیٹس گو ٹو دا سبجیکٹ, ہم سائڈ ٹریک ہو گئے. سو واٹ از اے کمپنی؟ کمپنی از اے گروپ آف پیپل اور ون پرسن آلسو ناؤ جو سیٹ آؤٹ ٹو ڈو بزنس. بزنس کرنے کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ منی. یو ہیو ٹو ریز کیپٹل. سو کمپنی ایک آپ کو ایسا فورم ملتا ہے جو آپ کو کیپٹل, اس کو پیسے کو کیپٹل کہتے ہیں کمرشل لا کی زبان میں, کیپٹل ریز کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے. قانون نے یہ فراہم کی ہے سہولت, جس طرح بھی میں نے بات کی کہ سول پروپرائٹرشپ بھی ہوتی ہے, کہ اب ایک سنگل آدمی بھی اپنے نام پر کمپنی اسٹرکچر بنا سکتا ہے. اس کو سنگل ممبر کمپنی کہتے ہیں. اس کی کچھ حدود ہیں, اس کی کچھ قیود ہیں, لیکن ایک شخص بھی اپنے آپ کو آج کی تاریخ میں کارپوریٹ لا کے کور کے اندر لا سکتا ہے. اس کو ایس ایم سی یا سنگل ممبر کمپنی کہتے ہیں. دوسری نوعیت کی کمپنی ہوتی ہے جس کو پرائیویٹ کمپنی کہتے ہیں, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی. یہ لمیٹڈ لفظ پہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا ابھی, یہ بہت اہم ہے اس کی کیا. بٹ دوسری نوعیت ہے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی. یہ وہ کمپنی ہے جس میں کم از کم 2 لوگ اور زیادہ سے زیادہ 50 لوگ مل کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں. اور تیسری کیٹیگری ہے جس کو کہتے ہیں پبلک لمیٹڈ کمپنی. یہ وہ کمپنی ہے جس میں کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ کتنے لوگ مل کے اس کے اندر کام کر سکیں. اب یہ کمپنی اسٹرکچر میں کون لوگ ہیں جو انوالو ہیں؟ کمپنی اسٹرکچر میں 3 طرح کے لوگ انوالو ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیسہ کمپنی میں ڈالا ہے, who have contributed to the capital, یا جس کو کہتے ہیں ایکوٹی میں پیسہ ڈالا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو کمپنی لا کی زبان میں شیئر ہولڈر یا ممبر کہا جاتا ہے. تو جب آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہے کہ آئی ایم اے ممبر آف اے کمپنی یا آئی ایم اے شیئر ہولڈر آف دا کمپنی, اس سے آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے, اچھا یہ ایسا آدمی ہے جس نے اس کمپنی میں کچھ پیسہ ڈالا ہے. دوسری کیٹیگری of people in a company structure are people who are responsible for the management of the company. یعنی اس کاروبار کو مینج کرنا, اس کو افیئرس کو چلانا, وہ لوگ. وہ مینجمنٹ کیا ہے؟ مینجمنٹ 2 طرح کی ہے. ایک وہ جو آپ لوگ ہائر کرتے ہیں مینیجرز, اور ایک وہ جن کو ڈائریکٹرز کہا جاتا ہے. یہ ڈائریکٹرز وہ ہیں جن کو شیئر ہولڈرز منتخب کر کے ڈائریکٹر بناتے ہیں, اور ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے کمپنی کا کاروبار جو ہے یا اس کا نظام جو ہے, اس کی جو افیئرز ہیں, اس کی مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری قانون میں ان لوگوں کے اوپر ہے. تو جو آفس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 2 ٹیئرز بن جاتے ہیں. یہ جو ڈائریکٹرز جب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز. جب شیئر ہولڈرز اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جنرل میٹنگ. تو کمپنی کے نظام میں یہ 2 سٹرکچرز بہت اہم ہیں. ان میں سے جو زیادہ طاقتور وسیع اختیار رکھنے والا
وہ شیئر ہولڈرز ہیں، بیکاز وہ آپ اور میری طرح عوام ہیں، اور یہ جو ڈائریکٹر ہیں یہ ہمارے منتخب نمائندے ہیں اسمبلیوں میں، تو اصولاً ہماری وہ نمائندگی وہاں کرتے ہیں، لیکن اصل پاور شیئر ہولڈر کے اندر ہے کیونکہ میرا پیسہ لگا ہوا ہے. تو یہ دو کلیئرز آپ نے بڑی ذہن میں رکھنی ہے کہ کمپنی لا میں جب بھی بات ہوگی کہ ممبر کا کیا مطلب ہے، شیئر ہولڈر کا کیا مطلب ہے، یہ ایک ہی چیز ہے، اور دوسرا ڈائریکٹر اور دوسری دیگر مینجمنٹ کا کیا فرق ہے. دوسری مینجمنٹ میں کیا ہے، چھوٹی کمپنیوں میں تو جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں وہی اپنے آپ کو چیف ایگزیکٹو آفیسر بنا دیتے ہیں. قانون یہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی کمپنی بنانی ہے تو اس کی ذمہ داری جو ہے ڈے ٹو ڈے افیئرس کی وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب زیادہ ڈائریکٹر ہو جائیں گے 5 7 10 تو ہر بندہ تو ہر وقت کچھ نہیں کر سکتا. تو قانون یہ ریکوائر کرتا ہے کہ ایک ایسا پرنسپل آفیسر کمپنی کا ہونا چاہیے جس کا نام ہے چیف ایگزیکٹو آفیسر، اور وہ جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے کام کرتا ہے انڈر اتھارٹی آف دا بورڈ آف ڈائریکٹرز. جب کمپنیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو قانون ریکوائر یہ کرتا ہے کہ آپ کے اندر مزید افسران بھی ہونے چاہیے جو سبجیکٹ اسپیشلٹی کے لحاظ سے کمپنی کے معاملات کو دیکھیں. اس میں جو سب سے زیادہ اہم آتا ہے وہ چیف فائنینشیل آفیسر ہے. نمبر 2 کہ جو کیونکہ لوگوں کے پیسوں سے ڈیل ہو رہا ہے تو اس کی جو اکاؤنٹنگ اور طریقہ کار ہے وہ بڑی اہم ذمہ داری ہے. اور پھر آپ ذرا تھوڑے سے اور اگر آپ کا سائز ہو یا تو لا ریکوائرز another office called the company secretary. یہ سیکرٹری ٹو دا بورڈ ہوتا ہے کیونکہ جب بورڈ بڑے ہوتے ہیں تو جو مینجمنٹ ہے اس کو اور بورڈ کے ساتھ معاملات کو کنیکٹ کرنے کے لیے یا کمپنی کے بورڈ کو اسسٹ کرنے کے لیے لیگل ریکوائرمنٹس میں تو تیسرا اہم آفس کمپنی سیکرٹری کا ہوتا ہے. پھر کاروبار کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کاروبار کیسا ہے، وہ کس سیکٹر میں کام کر رہا ہے، تو اس کے مطابق دیگر چیف افسران بھی ہو سکتے ہیں انکلوڈنگ ٹیکنیکل. اب کاروبار کے حوالے سے جو میں یہاں پہ آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا یہ شیئر کہتے ہیں جی کمپنی میرے شیئر ہے. یہ شیئر کیا چیز ہے؟ جب بھی کوئی آدمی کسی کمپنی میں اپنا پیسہ ڈالتا ہے تو اس پیسے کے عوض اس کو جو ایک رسید یا سرٹیفکیٹ یا کنفرمیشن ملتی ہے کہ ہاں تم نے اس کمپنی میں اتنا پیسہ ڈالا، اس کو اس ڈاکیومنٹ کو اس انسٹرومنٹ کو شیئر کہا جاتا ہے. سو وین آئی سے کہ آئی ہیو 10% شیئرز ان اے کمپنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کمپنی میں جتنا پیسہ ڈالا ہے وہ 10% پیسہ میں نے ڈالا ہے. تو جب کمپنی آگے کام کرے گی، کاروبار کرے گی، پروفٹ کرے گی تو مجھے 10% کے حساب سے اس کے اوپر ریٹرن ملے گی. اب کمپنی کی زبان میں ریٹرن کیا ہے؟ جب آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں اس میں سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، پروفٹ ہوتا ہے، تو اگر جی یہ پروفٹ ہے. کمپنی کی زبان میں جب آپ کو کوئی پروفٹ یا چیز ملتی ہے ریٹرن، اس کو کہتے ہیں ڈیویڈنڈ. So every shareholder gets a dividend on the shares that person holds. یہ ہے بیسکلی. اور شیئر کیا چیز ہے؟ دس از اے فارم آف ریزنگ کیپٹل. میں آپ کے پاس آتا ہوں اور میں آ کے کہتا ہوں کہ جی میں نے ایک کمپنی بنائی ہے، میرا یہ ماڈل ہے کاروبار کرنے کا، تو آئیں آپ اس میں پیسے ڈالیں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس کو ریٹرن دوں گا جتنی بھی صورت ڈیویڈنڈ. تو آپ سے میں پیسہ ریز کرنا. اب یہ جو میں نے آپ کو 3 ٹیئرز بتائے، سنگل، پرائیویٹ، پبلک، اس میں ذمہ داری بتدریج بڑھتی چلی جاتی ہے اور قانون کی ریگولیشن بھی بتدریج زیادہ فوکس ڈائریکٹ ہوتی چلی جاتی ہے جیسے جیسے آپ کی رسائی پیسے پبلک یا عوام پہ بڑھتی چلی جائے. سو کمپنی لا کی ریگولیشن جو ہے وہ بہت کمپیریٹیولی اسپیکنگ وہ بہت کم ہے فار اے سنگل ممبر کمپنی. اس کے اوپر جو ریکوائرمنٹس، ڈیوٹیز، ریسپانسبلٹیز قانون ڈالتا ہے وہ کم ہے بنسبت اس کمپنی کے جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی. کیونکہ یہ ایک آدمی کر رہا ہے، قانون کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے اس کو میں
जनरली ओवरसी करता हूं, लेकिन जैसे ही वो 2 से 50 पर जाता है तो उसके ऊपर आपके ऊपर जिम्मेदारी कानून ज्यादा डाल देता है कि तुमने मुझे बताना है कि कौन कौन है ये लोग, इनमें चेंज कब हुई कब नहीं हुई, अकाउंट्स बने नहीं बने। और इसी तरह जब वो 50 से जायद चले जाते हैं तो फिर कानून आपके ऊपर और जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर डाल देता है, बिकॉज पब्लिक मनीज इन अ वे आर इन्वॉल्व, कि आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है रेगुलेशन की। अब ये जो मैंने आपको तीसरी नौयत की कंपनी बताई थी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसमें भी आगे जाके एक बहुत अहम तमीज है। ये कंपनियां भी 2 तरह की होती हैं। एक वो हैं जो पब्लिक कंपनियां हैं जिनके काफी वसी शेयर होल्डर हैं, मगर इनके जो शेयर हैं वो ट्रेड नहीं होते ओपन मार्केट में। हम फर्ज करें हम 100 लोग मिलकर कंपनी बना लेते हैं, सबको हमने 1% 0.5% जितने भी तरकीब से शेयर दे दिए, आप लोग आपस में शेयर एक दूसरे को बांट लें कंपनी के रूल रेगुलेशन के मुताबिक, तो वो इजाजत है। प्राइवेट में फर्क ये होता है कि क्योंकि आप छोटा ग्रुप होते हैं, आप एक दूसरे की इजाजत के बगैर नहीं ट्रांसफर कर सकते, ये फर्क है प्राइवेट कंपनी में। कानून ये कहता है क्योंकि आप एज ए ग्रुप, छोटा ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि यार एक दूसरे से पूछ लो और उनको राइट दे दो पहला कि अगर मैं बेचना चाहता हूं तो मैं आपको बेच दूं, कि मैं किसी को बाहर से ले आऊं। लेकिन पब्लिक में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो उसको कहते हैं शेयर ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन अ शेयर ट्रांसफर इन अ पब्लिक कंपनी कंपेयर टू अ प्राइवेट कंपनी। बट जो अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो पब्लिक में एक और तमीज है लिस्टेड कंपनीज। आप सबने सुना होगा स्टॉक एक्सचेंज एक जगह है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा इदारा है जहां कंपनीज अपने शेयर्स को लिस्ट करवाती हैं। इसका क्या मतलब है? वो अपने आप को ओपन पब्लिक ऑफर में जाती हैं, यानी कि कोई भी पाकिस्तानी अगर चाहे तो स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर लिस्टेड है वो शेयर उसकी खरीदो फरोख्त कर सकता है। तो अब ये तो बहुत ही ज्यादा वसी एक्सेस हो गई, तो यहां पर ऐसी कंपनियों की रेगुलेशन भी ज्यादा जरूरत है कि टाइट की जाए। तो बतदरीज कवानीन कंपनी की हैसियत को देखते हुए, उसकी लीगल स्ट्रक्चर को देखते हुए, उसकी काइंड को देखते हुए देखता है कि कैसे रेगुलेट करना है। Should I stop or should I carry on? 2 मिनट हो।
چلیے اب جو میں نے آپ کو یہ بتایا کمپنی کی کائنڈس، یہ جاننا ضروری ہے کہ کارپوریٹ کمپنی لا کرتا کیا ہے. کمپنی لا پرووائڈ کرتا ہے وہ ڈسپلن جو ان تمام لوگوں کو جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان کے آپس کے یا تھرڈ پارٹی رائٹس کو ریگولیٹ کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ڈائریکٹرز کے رائٹس ویزاوی کمپنی، شیئر ہولڈرز کے رائٹس ویزاوی کمپنی، ڈائریکٹرز کی ڈیوٹیز ویزاوی شیئر ہولڈرز کی ویزاوی دیم اینڈ دا کمپنیز ویزاوی ایچ آف دیم اینڈ دا کمپنیز ٹو دا آؤٹ سائڈ ورلڈ. تو جو کمپنی لا ہے وہ ان تمام ریلیشن شپس کو جو کہ انڈیپینڈنٹ ریلیشن شپس ہیں ان کو ریگولیٹ کرتا ہے. دس از واٹ کمپنی لا از. اب کمپنی کو سمجھنے کے لیے بہت بیسک چیز، کمپنی کے کچھ بیسک دستاویزات ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک کمپنی ہو اور اس کے یہ دستاویزات نہ ہو. یہ دو ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا. ایک ہے جس کو کہتے ہیں میمورینڈم آف ایسوسیشن اور دوسرا ہے اس کو کہتے ہیں آرٹیکلز آف ایسوسیشن. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جب بھی کوئی کمپنی بنانا چاہتا ہے، جیسی بھی کمپنی بنانا چاہتا ہے، تو وہ ایک ادارہ ہے اس قانون کے تحت جو کمپنی کو ریگولیٹ بھی، مجھے آپ کو پہلے بتا دیجیے، جو کمپنیوں کو ریگولیٹ کرتا ہے ادارہ وہ ہے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، SECP. اس سے پہلے کارپوریٹ لا اتھارٹی ہوا کرتی تھی، یہ 90s میں ادارہ بنا. سو بیسکلی اس قانون کے تحت ایک ادارہ ہے جو یہ تمام ریگولیشن کا ذمہ دار ہے. وہ کمپنی سے ریلیٹڈ جتنی بھی قوانین ہیں ان کو ایڈمنسٹر کرتا ہے اور اس کو کمپنی کی زبان میں ایڈمنسٹریڈ لیجسلیشن بھی کہا جاتا ہے. سو what are the two documents, essential documents of a company? The memorandum of association and the articles of association. What are the memorandum? The memorandum provide for 5 things. 1, what is the name of the company? کیونکہ جس طرح آپ کا میرا ایک نام ہے، ہماری ایک شناخت ہے، تو کمپنی کا بھی ایک نام، ایک شناخت ہونی چاہیے. تو یہ میمورینڈم میں. دوسرا، اس کا دفتر کہاں پہ ہے، پاکستان میں کس صوبے میں ہے. اسٹریٹ ایڈریس کی بات نہیں ہو رہی، کیا وہ پنجاب میں ہے، سندھ میں ہے، بلوچستان میں ہے، KP میں ہے یا اسلام آباد میں ہے. تو سیکنڈ ہے کہ ویئر از یور رجسٹرڈ آفس سچویٹڈ. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ہم لٹیگیشن یا ڈسپیوٹ ریزولوشن کی طرف آئیں گے تو وہاں پر یہ بہت اہم کلوز ہے کیونکہ کمپنیوں کے جھگڑے وہیں پر سیٹل ہوتے ہیں جہاں پہ ان کے رجسٹرڈ آفس ہوں. اکثر یہ رول ہے جنرل. ان سم میٹرز obviously no, but in general کمپنی لٹیگیشن ایسا ہی ہوتا ہے. سول دعوے کی بات نہیں ہو رہی. تیسری چیز آبجیکٹس، اس کو کہتے ہیں آبجیکٹس کلوز. یہ کمپنی بنی کیوں ہے، اس کمپنی نے کیا کاروبار کرنا ہے، یہ بڑا اہم ہے بتانا. چوتھی چیز کہ یہ لائبلٹی کیا ہے، جن لوگوں نے مل کے یہ کمپنی بنائی ہے ان کی ذمہ داری کیا ہوگی کل کو ان لوگوں کے حوالے سے جو اس کے ساتھ ڈیل کریں گے، کہ آر دیر لائبلٹی لمیٹڈ اور ناٹ، اور ٹو واٹ ایکسٹینٹ. جس طرح میں نے کہا لمیٹڈ ہے. اب اکثر کاروبار جو ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 1.5-2 سال پہلے جب انگریز نے یہ خیال آیا کمپنی بنانے کا، تو وہ اسی لیے بنایا کہ لائبلٹی کو لمٹ کیا جائے. ساری یہ نہ ہو کہ میں کاروبار میں 1000 روپیہ میرا لاس ہو تو پتہ لگے میرے گھر کی کڑکی کا دعویٰ ہو گیا. تو اس کو بچانے کے لیے ایک لیگل سٹرکچر کھڑا کیا کہ میرے پرسنل ایسٹس کمپنی کے ایسٹ سے ان میں تمیز ہو سکے. کہ کل کو اگر میرے پاس اپنی کوئی ایسٹس ہیں بھی، میرا اپنا گھر ہے فار ایگزامپل، لیکن اگر کاروبار میں مجھے نقصان ہو گیا ہے تو وہ لوگ میرے گھر کے پر نہیں آ جائیں گے کہ تو گھر بیچ کے پیسے دے. ورنہ اگر میں اکیلا سنگل کاروبار کر رہا ہوں تو یس وہ مجھے اپنے گھر کے ساتھ کمپنسیٹ کرنا پڑے گا. سو یہ لائبلٹی کو مینج کرنے کے لیے بڑا اہم ہے. تو اکثر کمپنیاں لمیٹڈ لائبلٹی ہی ہوتی ہیں. بہت کم کمپنیاں ہیں جو ان لمیٹڈ کے ساتھ بھی بنتی ہیں. ان کے اور جو معاملات ہیں وہ بعد کی بات ہے. اور 5ویں چیز میمورینڈم میں یہ ہوتی ہے کہ یہ جو شیئر ہولڈر رائٹس ہیں ان کی ویریشن کیا ہے، کہ کیسے
اگر ہم نے آپس کے حالات جو ہیں، ہمارے آپس کے معاملات جو ہیں، ان کو ہم نے کیسے طے کرنا ہے، کتنی طرح کے شیئر ہوں گے، کیا ویلیو ہوگی اور دیگر چیزیں اس طرح، اور پھر وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے مل کے یہ کمپنی بنائی. تو یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ لازم ہیں میمورینڈم میں ہونا. اب قانون نے یہ تمیز کیوں کی ہے کہ وہ میمورینڈم کو اور آرٹیکل کو الگ کر دے؟ کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ یہ وہ 5 اہم چیزیں ہیں جو آپ پھر بدل نہیں سکتے جب آپ کا جی چاہے، کیونکہ عوام ان 5 چیزوں کو دیکھ کے آپ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. تو اگر آپ نے ان میں کوئی چینج کرنی ہے تو پھر جو ریگولیٹری ادارہ ہے جس کو SECP ہے، آپ نے اس کی اجازت سے کرنا ہے. لیکن اگر ہم یہی رول بنا دیتے کہ ہر چیز مجھے ریگولیٹر سے پوچھ کے کرنی ہے تو پھر تو وہ چوکیدار والا حساب ہو جاتا، کبھی اندر جانے دیتا کبھی نہ جانے دیتا جو گیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جو کمپنی کے میٹرز ہیں جو اس کی آرگنائزیشن، مینجمنٹ اور دیگر شیئر ہولڈر رائٹ سے منسلک ہیں، ان کو ہم آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترتیب دے دیتے ہیں. تو آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن وہ ڈاکیومنٹ ہے جو وہ تفصیل بیان کرتا ہے کہ اس کمپنی میں کتنے شیئر ہوں گے، کتنے ڈائریکٹر ہوں گے، کس طرح وہ ووٹ کریں گے، کس طرح میٹنگز ہوں گی، کس ترتیب سے میٹنگز ہوں گی، اور کن کن امور کے اوپر کون فیصلہ سازی کس انداز سے کرے گا، اور یہ سب کچھ کیسے کرے گا؟ جو قانون میں معیار لکھ دیا گیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کرے گا. کیونکہ قانون، آپ یہ یاد رکھیں کہ قانون ہمیشہ ایک جنرل سٹینڈرڈ لے کرتا ہے. وہ ہر بندے کا، ہر شخص کا پرسنل میٹر ریزالو کرنے کے لیے اسپیشل پروویژن نہیں کرتا پھرتا کہ بھی امام دین اور فضل دین لڑ پڑے تو کیا ہوگا. وہ جنرل بتاتا ہے کہ اگر ڈسپیوٹ اس نوعیت کا ہوا یا اگر معاملہ اس نوعیت کا ہوگا تو آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے. پھر انڈیویجول ڈسپیوٹس آر ٹیکن کیئر آف سیپریٹلی. سو جو کمپنی لا ہے وہ ایک بیس پرووائڈ کرتا ہے اور آرٹیکلز میں یہ گنجائش دیتا ہے ان لوگوں کو کہ جو کمپنی بنائیں کہ وہ اس کو اڈاپٹ کر لیں یا وہ ان حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے خود ایک آرگنائزیشن اسٹرکچر، مینجمنٹ اسٹرکچر، رولز ریگولیشنز کا ڈسپلن ترتیب دے دیں. اور وہ ترتیب جو ہے جب دے دیں آرٹیکلز کی صورت میں، کیونکہ وہ ممبرشپ نے، کیونکہ وہ شیئر ہولڈرز نے مل کے بنایا ہے، تو شیئر ہولڈرز کو قانون یہ اختیار دیتا ہے کہ تم اپنی مرضی سے اس میں ترمیم کر سکتے ہو. اب کمپنی لا ایک ایسا لا ہے جو بہت ہی ڈیموکریٹک اسپرٹ کے اوپر بنا ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے کمپنی میں شیئر ہیں آپ کے اتنے ہی زیادہ اختیارات ہیں. اگر ایک کمپنی کا میں 5% شیئر ہولڈر ہوں تو میں وہ وزن یا وہ اہمیت نہیں رکھتا جو باقی 95% والا رکھتا ہوگا. یا اگر میرے پاس 5 ہیں اور کسی کے پاس 25 ہیں اور کسی کے پاس 50 ہیں تو ہمارے جو رائٹس ہیں they correspond to my stake in the company. ادروائز تو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ میں تو 5 کے ساتھ ڈیڈ لاک لے کے بیٹھ جاؤں گا اور وہ جانا جس کے بعد 80% ہو گیا کہ میں کیا کروں. سو یہ ڈیموکریٹک اس طرح ہے قانون کہ جتنے آپ کے پاس شیئر ہیں اتنے آپ کے ڈیسیجنز اور ووٹنگ رائٹس ہیں. تو ہر شخص جس کے پاس جو شیئر ہوتا ہے انٹو دا نمبر آف سیٹس، اگر ڈائریکٹر کا ہے تو اس کے وہ شیئر بن جاتے ہیں. اس کے لیے جو فریز استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیومولیٹو ووٹنگ کا حساب ہے. اٹ از ریپرزنٹیشن اینڈ کیومولیٹو ووٹنگ. یعنی کہ ہم سب اگر میں نے ڈائریکٹر الیکٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ الیکٹ ہوتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہر 3 سال بعد، پہلے سال بعد پھر ہر 3 سال بعد، تو میں ووٹ کرتا ہوں اور ووٹ کرتا ہوں اپنے شیئر ہولڈر کی بنیاد پہ. جتنے میرے شیئر ہیں میں اس سیٹ پہ ووٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. سو یہ بہت اہم ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی آئے تو آپ پہلے یہ جانیں کہ بھئی تمہارا اس کمپنی میں کتنا شیئر ہے، تمہارا کتنا اس میں اسٹیک ہے، تاکہ پتہ لگے کہ تمہارے رائٹس کی کیا حدود و قیود ہیں. تو قانون نے 3-4 نمبر ڈٹرمن کیے ہیں. جب آپ کوئی شیئر ہولڈر چینج کرنا چاہتے ہیں جو کہ کسی کو افیکٹ کرے گی تو قانون یہ کہتا ہے کہ یہ اس کے لیے اسپیشل میجورٹی ہونی چاہیے. اسپیشل میجورٹی کا مطلب ہے 75% پلس. کہ اگر کسی کمپنی میں 75% سے زیادہ لوگ شیئر ہولڈر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اب اس ترتیب کو، اس نظام کو بدلنا ہے قانونی دائرے میں رہتے ہوئے،
تو وہ باقی 25-24 کے اوپر بائنڈنگ ہوگا. یہ ہو گئی اسپیشل. قانون سینسٹیوٹی کو معاملات کے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ کچھ معاملات ہیں جو اسپیشل ریزولوشن سے ہی چینج ہوں گے. فار ایگزامپل جس طرح میں نے کہا آرٹیکل میں ترمیم. لیکن اکثر معاملات ایسے ہیں جس میں قانون یہ کہتا ہے کہ وہ شیئر ہولڈر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں ہر دفعہ, وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی کر سکتا ہے. اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ہاں بھی فیصلے, شیئر ہولڈرز میں بھی فیصلے سمپل میجورٹی سے ہو جاتے ہیں. تو اگر ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے جس میں 7 لوگ بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 7 لوگ جو ہیں اپنے شیئر ہولڈر کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں بیٹھے ہیں. تو ان کی جو ووٹنگ ہوگی, 4 جب لوگ فیصلہ کر دیں گے کسی معاملے کے اوپر 4-3 سے, تو وہ پریویل کر جائے گا. یہ ہوگی سمپل میجورٹی. لیکن جہاں پر کچھ معاملات ایسے ہیں جو قانون میں ریکوائرڈ ہے کہ جی آپ نے سب نے ہی کرنا ہے یا آپ نے زیادہ میجورٹی سے کرنا ہے, وہ اکثر معاملات شیئر ہولڈرز کے لیے شیئر ہولڈر میٹنگ میں بتائے جاتے ہیں. تو آپ نے, میں بہت ٹیکنیکلٹی میں آپ کو کنفیوز بھی نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور برابر کرنا چاہتا ہوں بات کہ کمپنی اسٹرکچر میں 2 لیولز ہیں, بورڈ کا اور شیئر ہولڈر کا. اور معاملات اکثر سمپل میجورٹی سے چلتے ہیں, ایکسپٹ ویئر بائی لا اور بائی شیئر ہولڈر ریزولوشن اے ہائر نمبر آف ووٹ از ریکوائرڈ. اچھی پریکٹسز یہ ہوتی ہیں کہ آپ ہر فیصلہ ایز کلوز ٹو پاسبل یونانیمٹی کے ساتھ کنسنسس کا لے کے چلیں تاکہ کوئی شیئر ہولڈر ڈسینٹ نہ ہو. لیکن شیئر ہولڈر ڈسینٹ سے کاروبار رک نہیں سکتا, کیونکہ کاروبار نے تو آگے چلنا ہی ہے. اب جو آرٹیکلز میں ہیں اس میں بے تحاشا مینجمنٹ کے ایشوز, کون سے افسر ہوں گے, ان کی ذمہ داری کیا ہوگی, وہ کب ملیں گے, کس ترتیب سے ملیں گے, ہائرارکی کیا ہوگی, یہ سب وضع ہوتا ہے. تو وہ بن جاتے ہیں رولز اور ریگولیشنز آف دا کمپنی. جیسے سے اب میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں, پھر آپ مجھ سے پوچھیے گا کہ جو میں نے آپ کو رجسٹرڈ آفس کا ذکر کیا اور وہ اس کے حوالے سے اور کورٹ کے حوالے سے, کمپنی لا میں فرق یہ ہے کہ کمپنی لا کیونکہ ایک اسپیشلائز قسم کا ڈسپلن ہے, تو اکثر معاملات جو ہیں وہ ڈیل ہوتے ہیں لٹیگیشن میں اگر آ جائیں تو ہائی کورٹ کے لیول پر. کمپنی لا ریلیٹڈ ڈسپیوٹس, کمپنی لا میٹرز ڈو ناٹ کم ٹو دا سول کورٹ. یہ آپ کے ذہن میں بات رہنی چاہیے. کمپنی لٹیگیشن از predominantly in the high court, and it is for this reason that the high court in whose jurisdiction the registered office is situated. جب وہ کہتا ہے نا کہ میرا دفتر اسلام آباد میں ہوگا یا پنجاب میں ہوگا, تو پھر وہ والا ہائی کورٹ ہے جس کی سپروائزری جورسڈکشن کے اندر وہ معاملہ آتا ہے. تو اگر جھگڑا ہوگا تو کمپنی پٹیشن میں اپنی اس ہائی کورٹ کے پاس لے کے جاؤں گا جدھر میرا رجسٹرڈ آفس ہے. ہاں اگر کوئی لین دین یا کوئی اور سول میٹر ہے, فرض کریں کسی, جس طرح ہم سنتے ہیں کہ جی کسی نے ریسٹورینٹ میں اگر کھانا کھا لیا اور بیمار ہو گیا اور اس کے اوپر دعویٰ ہو گیا سول پر جانے کا, تو وہ تو یہیں آئے گا. لیکن بات ہو رہی ہے کمپنی لٹیگیشن کی, کمپنی امور کی, کمپنی لا سے نکلتے ہوئے اور دیگر ایڈمنسٹریٹو لیجسلیشن سے نکلتے ہوئے جو معاملات ہیں وہ اکثر ہائی کورٹ میں آتے ہیں. یا وہ معاملات ایس ای سی پی جو ادارہ بنایا گیا ہے اس کے اندر ایک میکنزم بنا ہوا ہے کہ آپ وہاں پہ ہی شکایت درج کرتے ہیں اور وہ وہیں آپ کی شکایت سنتا ہے. سو یہ بہت بڑا فرق ہے جس وجہ سے ہمارے وہ دوست کمپنی لائرز کو یا پرانے کمپنی کو وکیل نہیں مانتے, وہ یہ ہے کہ وہ ان کو عدالت دیکھتے نہیں ہیں, وہ کچہری میں آتے نہیں ہیں, ان کو آنا ضروری نہیں ہے کیونکہ ان کے لیے کون سا کورٹ اہم ہے, ہائی کورٹ یا ایس ای سی پی. سو سارے کمپنی لائر آپ کو ہائی کورٹ میں مل جاتے ہیں, سپریم کورٹ میں مل جاتے ہیں, فیڈرل کورٹ میں بھی مل جائیں گے, لیکن کچہری میں تبھی آئیں گے جب وہ پیریفری ایشوز کے اوپر کوئی جھگڑا ہوگا. تو یہ شکایت کی وجہ یہ ہے کہ جس کو دیکھا ہی نہیں تو اس کو مانتے ہی نہیں ہم, لیکن یہ تو مسلمانیت کے خلاف ہے نا, ہم تو بغیر دیکھے ہمارے ماننے والے ہیں, تو اس لیے ان کو رد کرتے ہیں. اچھا اب آپ پوچھنا چاہ رہے تھے کچھ. اس کا ابھی کس سے تعلق ہوا بتائیں.
नहीं, बट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे तो हम अभी आए नहीं, वो तो टोटली डिफरेंट लॉ है। चलिए उस पर भी आ जाते हैं। चलिए ये दोनों पेरिफेरल इश्यूज हैं, दिस इज नथिंग टू विद आवर सब्जेक्ट टुडे। They are, but they are not part of the core company law that I am talking about. We'll talk about this in a while. जब इंटरफेस की बात होगी हम बात करेंगे। जी जी। फिड्यूसरी सर इस्तेमाल होती है एक टर्म, फिड्यूसरी ऑफ द कंपनी डायरेक्टर, कैन यू एक्सप्लेन? Yes, I will. I was going to do that when I come to the director's role. I will do that. आप बताएं। Sir, is there some sort of litigation that is on the district and transfer of smaller shareholders? Yes, shareholder rights. I am coming to that structure. I will do that structure. So अभी तो हम बेसिक टर्म्स की बात कर रहे हैं। So when you talk about company law, you need to be aware of certain terms. जिस तरह मेमोरेंडम हो गया, आर्टिकल्स हो गया, डिविडेंड हो गया, शेयर होल्डर्स हो गया, मेंबर हो गया। एक और बहुत अहम टर्म है जिसका आपको पता होना चाहिए, वो है एसोसिएटेड कंपनीज। कानून ये कहता है कि अगर ऐसी कंपनियां जिसमें एक ही तरह के लोग किसी दूसरी कंपनी में भी इन्वॉल्व हैं या उनके अंदर शेयर होल्डिंग कॉमन है, तो वो एसोसिएटेड कंपनीज हैं। तो इस वजह से आपकी जिम्मेदारी जो है वो ना सिर्फ अपनी कंपनी के हद तक बल्कि उन कारोबार या उन कंपनियों से भी मंसूब हो जाती है जिनसे आपकी कोई एसोसिएशन है। तो ये टर्म कंपनी लॉ के हिसाब से बहुत समझने वाली है। एक चीज जो मेमोरेंडम में मैं एक्सप्लेन करना आपको भूल गया था, वो था ऑथराइज्ड कैपिटल। ये बहुत जो मैंने आपको कहा ना, कैपिटल इकट्ठा करते हैं। हर कंपनी का कानून में ये लिखा होता है कि तुम किस हद तक पैसे इकट्ठे कर सकते हो या किस हद तक शेयर इशू कर सकते हो। इसको कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, कि कानून के तहत आपको कितने पैसे इकट्ठे या कितने शेयर इशू करने की इजाजत है। जब आप वो पैसा जमा करा देते हैं कंपनी में और उसके एवज शेयर ले लेते हैं, तो उसके लिए टर्म है पेड अप कैपिटल। ऑथराइज्ड जिस हद तक जा सकते हो, पेड जिस हद तक गए हो। सो ये टर्म्स आपको बड़ी वाज़ेह क्लियर होनी चाहिए इन दिस कॉन्टेक्स्ट। फिर एक और टर्म कंपनी के हवाले से है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। ये टर्म्स आपके ज़हन में होनी चाहिए। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जो किसी और कंपनी में शेयर 51% से ज्यादा रखती है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि कंपनियां लीगल पर्सन्स हैं, वो भी एसेट्स ओन कर सकती हैं। सो इससे मतलब यह हुआ कि एक कंपनी एक और कंपनी भी बना सकती है। जब ऐसी कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी में 51% से ज्यादा शेयर होल्ड करे, तो उसको कहा जाता है होल्डिंग कंपनी, क्योंकि वो उस पर मेजॉरिटी शेयर होल्ड करती है। वो 100% भी कर सकती है। वो कंपनी जिसमें ये शेयर ऐसे होल्ड करती है उसको कहा जाता है सब्सिडरी कंपनी। तो ये टर्म्स जो हैं ये आपको एज ए कमर्शियल कॉर्पोरेट लॉयर ये आपको इनसे वाकफियत होनी चाहिए। अब इस सवाल पे आ जाते हैं। ये जो 2 टियर स्ट्रक्चर है बोर्ड का और शेयर होल्डर्स का, क्योंकि जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी की नौइयत ये है कि क्योंकि आप लोगों के लिए पैसे मैनेज कर रहे हैं, तो आपकी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से मंसूब जिम्मेदारियां हैं, उनको फाइड्यूशरी ड्यूटीज कहा जाता है। ये एक बड़ा टेक्निकल टर्म इन्होंने इस्तेमाल किया है कि जब भी कोई डायरेक्टर कंपनी के मामलात में शेयर होल्डर्स के हवाले से या कंपनी के हवाले से फैसला साजी करता है, तो वो बड़ी जिम्मेदारी से करता है और इस सोच से करता है कि इससे फायदा होगा। तो फाइड्यूशरी ड्यूटीज का भी मयार है कि आपने वो ड्यूटीज कैसे डिस्चार्ज करना है। अब फाइड्यूशरी ड्यूटी में कई चीजें आ जाती हैं। एक तो आपकी ड्यूटी ऑफ केयर है कि आप जिम्मेदारी से काम करेंगे, लेकिन इसमें ही जन्म लेती हैं 2 बहुत अहम और चीज भी। एक है डिस्क्लोजर और एक है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हमारे यहां लोग एहसास नहीं करते, लेकिन जिम्मेदारी निभाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, और जहां पर कोई ऐसा हो आप डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट या अपना अदर इंटरेस्ट
ڈسکلوز کریں تاکہ لوگ جن سے آپ ڈیل کر رہے ہیں ان کو پتا لگے کہ بھئی اس میں آپ کا کوئی انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ فائدہ تو نہیں ہو رہا. آپ مجھ سے ایک چیز معاہدہ کرنے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ بڑا اچھا ہے, آپ نے مجھے سبز بانک دکھا دی ہے, لیکن پتا لگا کہ جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے وہ پیچھے سے بھیجا ہی ہے, تو وہ پیسہ بھی میرے پاس ہی جا رہا ہے. تو یہ جو ڈسپلن ہے جس میں کمپنی کے معاملات خاص طور پہ پیسوں کے حوالے سے آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے, اس نوعیت کی جو ڈیوٹیز ہیں ان کو فائڈوشری ڈیوٹیز کہا جاتا ہے. اور یہ اکثر بورڈ آف ڈائریکٹرز کے حوالے سے ہی ان کا اس پہ کلیم آتا ہے, اور اس کے اوپر سخت کارروائی بھی ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو ان کو لیک کرتے ہیں, اور ان کی الٹیمیٹ سزا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے اوپر بین لگ جائے کہ وہ اب ڈائریکٹر شپ نہیں رکھیں گے ایک مدت تک یا جو بھی. سو یہ ہے اس کا اسٹرکچر. اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو کمپنی اور کارپوریٹ سائڈ پہ بھی چلے جائیں گے. یہ جو کمپنی ہے اس لا کے بیسک ایلیمنٹس کیا ہیں؟ ہم نے انیشل فارمیشن کا تو میں نے آپ سے ذکر کر دیا, میں نے آپ سے SECP کا بھی ذکر کیا. تو قانون یہ کیا کرتا ہے کہ جہاں جہاں پر یہ شیئر ہولڈرز, ڈائریکٹرز اور ان کے حقوق کی بات کرتا ہے, ایک خاص مخصوص ادارہ بنایا ہے جو اس لا کو ایڈمنسٹر کرتے ہوئے یہ اس کے پاورز اور فنکشنز کو بھی دیکھتا ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ ایز اے لائر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کیا ریگولیٹری باڈی اپنے اختیارات سے بھی تو تجاوز نہیں کر رہی, بیکاز دیٹ از آلسو کاز آف لٹیگیشن. تو یہ قانون سب سے بڑی بات یہ کرتا ہے کہ یہ اس ادارے کی اختیارات کو لسٹ کرتا ہے. تو یہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ وہ ہمارے حوالے سے کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا. پھر میں آپ سے انکارپوریشن کے حوالے سے آلریڈی بات کر چکا ہوں کہ یہ وہ ادارہ ہے جو کمپنیاں انکارپوریٹ کرتا ہے, مگر وہ افسر جو کمپنی کی انکارپوریشن اور اس معاملات سے ڈیل کرتا ہے اس کو رجسٹرار آف کمپنیز کہا جاتا ہے. تو اکثر چیز جو ہے جب آپ کو کمپنی امور میں آپ کا واسطہ رجسٹرار آف کمپنی سے پڑتا ہے, کیونکہ وہ ذمہ داری ہے اس کی کہ وہ آپ سے انگیج بھی کرے, اور سب سے اہم ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ کمپنی سے منسلک سارا ریکارڈ جو ہے اس کا کسٹوڈین وہ ہوتا ہے. اب فرق یہ ہے کہ کمپنی میں جب آپ ڈیل کرتے ہیں, کیونکہ کمپنی رجسٹرڈ اینٹی ہے, اس کا ریکارڈ اس کو CRO کہتے ہیں, کمپنی رجسٹریشن آفس میں موجود ہوتا ہے. تو میں درخواست دے سکتا ہوں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ جی مجھے اس کمپنی سے میرا واسطہ پڑنے والا ہے, مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اس میں کون کون لوگ ہیں, کس کی شیئر ہولڈنگ ہے, کون ممبر ہے, کون نہیں ہے, کیا انہوں نے بینکوں سے کرائے لیے, پیسے لیے ہیں نہیں لیے, ان کی کیا بیسک اسٹینڈنگ ہے. تو یہ تمام پبلک ریکارڈ ہوتا ہے, اور وہ پبلک ریکارڈ کا کسٹوڈین یہ رجسٹرار ہوتا ہے. سو آپ کے پاس ایکسس ہوتی ہے ٹو آل انفارمیشن دیٹ از سبمٹڈ ٹو دا رجسٹرار. یہ بہت کمپنی لا کا ایک اہم فیچر ہے کہ ہر چیز ہیز ٹو بی آؤٹ ان دی اوپن, ڈسکلوزڈ ٹو دا منیمم اسٹینڈرڈز دیٹ آر ریکوائرڈ بائی لا. اب جنرلی اسپیکنگ کاروبار کرنے کے لیے اجازت کوئی نہیں چاہیے ہوتی, جس طرح سنگل ممبر کمپنی ہے یا پرائیویٹ کمپنی ہے. آپ کمپنی بنائیں, جب آپ کو رجسٹریشن ملتی ہے آپ اس کے نام سے کاروبار شروع کریں. لیکن جب آپ کی پبلک کمپنی ہوتی ہے تو پھر آپ کو کچھ بیسک ریکوائرمنٹس پوری کرنا ہوتی ہیں, جس کے بعد آپ کو ایک کمنسمنٹ آف بزنس کی اجازت ملتی ہے. اب کمنسمنٹ آف بزنس میں اب تھوڑا ہم سائڈ ٹریک بھی کرتے ہیں کہ کاروبار ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کس سیکٹر میں کام کر رہا ہوں. اینڈ ممکن ہے کہ میں نے کمپنی ایسی بنائی ہے جو کمپنی روٹین ٹریڈنگ کر رہی ہے, لیکن بینکس بھی تو کمپنی ہے, ٹیلی کام بھی تو کمپنی ہے, پاور اپ بجلی گھر جو ہیں یہ بھی کمپنیاں ہیں. تو جب میں کسی ریگولیٹڈ سیکٹر میں آ جاتا ہوں, جس طرح بینکنگ ہے, فائنانس ہے, ٹیلی کام ہے, میڈیا ہے, تو وہاں پر انڈیپینڈنٹ ریگولیٹری باڈیز بھی بیٹھی ہوئی ہیں. تو کمپنی کے کاروبار کرنے کی پری کنڈیشن وہ بھی ہوگی کہ وہ جس ایریا میں کام کر رہا ہے اس سے بھی کمپلائنس کرے. تو یہ کارپوریٹ لا کی پہلی ایکسپینشن ہے کہ میں کمپنی کے ادارے سے ہٹ کے میں اب اس ادارے میں چلا گیا ہوں جس کے ذریعے یا جس سے ریلیٹڈ میرا کاروبار ہے. اب جب میں کاروبار کروں گا تو میری کوئی آمدنی ہوگی
تو میری ٹیکس لائبلٹی بھی ہوگی. تو پھر وہ دو قوانین جو میم نے پوچھے تھے ان کی بھی ریلیونس آ جائے گی کہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کا کیا تعلق ہے. بٹ وہ سبجیکٹ لا ہے, وہ میرا تھیم نہیں ہے کہ آبویسلی جب میں کاروبار کروں گا تو میرے ٹیکس بھی دینا ہے اس کے اوپر سرکار کو. تو وہ ریجیم کے سارے, تو کارپوریٹ لائر کیا کر رہا ہے, وہ نہ صرف کمپنی کے اندرونی معاملات یا اس کے اسپیسیفک ریلیٹڈ, اس کی فارمیشن, اس کے کاروبار سے ریلیٹڈ, وہ ان تمام امور سے بھی ڈیل کر رہا ہے جس سے کمپنی ڈیل کر رہی ہے. اب وہ پاور کے حوالے میں جس طرح میں نے دیا, اسی طرح ٹیکس کا بھی آ جائے گا اور دیگر معاملات بھی آ جائیں گے. اور پھر کیونکہ کمپنی کے اپنے ملازمین بھی ہوں گے تو ان کے ساتھ بھی تو معاہدے ہیں, تو جو وہ معاہدے ہیں وہ ایک اور نیو ڈسپلن آف لا کو جنم دیتے ہیں جس کو کہتے ہیں لیبر لا یا امپلائمنٹ لا. سو جو کارپوریٹ لائر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر جگہ پر اس کا انٹرسٹ ہے, چاہے وہ لیبر لا سے ریلیٹ کر رہا ہو, چاہے وہ ریگولیشن سے, ریگولیٹری سیکٹر دوسرے سے ریلیٹ کر رہا ہو, یا وہ میری کمپنی کے اندر کی بات کر رہا ہو. سو یہ وسیع پیمانہ ہے. سو یہ آپ کے کلائنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کام کر رہا ہے اور آپ کا ایز کارپوریٹ لائر ایکسپوجر کہاں کہاں جائے گا. سو وہ کمپنیاں جو ٹبیکو کی کمپنیاں ہیں فار ایگزامپل, ان کا ڈومین ہی فرق ہوگا. ان کے فرام دا ٹوبیکو پروڈیوسرز اپ ٹو دی ایکسپورٹ ایک رجیم ہے. جو بجلی بنا رہا ہے اس کا ٹوٹل ایکسپوجر ہی اور ہے. جو میڈیا ہاؤسز چل رہے ہیں ان کا ایکسپوجر ہے. تو یہ ایکسپینسو ایریا ہے. جہاں جہاں آپ انٹریکٹ کرتے چلے جائیں گے وہ قوانین آپ کے لیے ریلیونٹ ہو جائیں گے اور وہ کارپوریٹ کے زمرے میں آ جائیں گے, چاہے وہ ٹیکس ہو, چاہے وہ لیبر ہو, کوئی بھی ہو. سو یہ اس کی ایکسپینسو ریکوائرمنٹ ہے. پھر ایک کمپنی لا کا بہت اہم فیچر یہ ہے کہ جب میں کوئی کمپنی بنا لیتا ہوں تو یہ آئی ایم ناٹ اسٹک ود اٹ کہ میں نے اگر پرائیویٹ کمپنی بنائی ہے تو اب میں پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ ہی رہوں گا. قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی کمپنیوں کی جو اسٹیٹس ہے یا کائنڈ ہے اس کو بدل لیں. تو پرائیویٹ کمپنی پبلک بن سکتی ہے اور پبلک کمپنی پرائیویٹ بن سکتی ہے. اس کانسیپٹ کو کنورژن کہتے ہیں. ہاں, اس کو وہ سارے فیچر جو ایک سے منسوب ہے اور دوسرے سے نہیں ہے ان کو یا چھوڑنا پڑے گا یا حاصل کرنا پڑے گا, لیکن قانون یہ اجازت دیتا ہے. تو اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اور میں مل کے یا آپ اکیلے ایک کمپنی بناتے ہیں, وہ سنگل ممبر بنتی ہے, پھر کاروبار اچھا ہو جاتا ہے, آپ کو ایک اور آپ کا ساتھی مل جاتا ہے, وہی کمپنی کنورٹ ہو کے پرائیویٹ کمپنی بن جاتی ہے. پھر آپ اور میں بھی بہت اچھا کاروبار کرتے ہیں, پھر ہمارے ساتھ 10 لوگ اور آ جاتے ہیں, پھر ہم وہ پرائیویٹ کمپنی بدل کے وہی کمپنی پبلک کمپنی بن جاتی ہے, اور جب پھر بہت ہی اچھا کاروبار ہو جاتا ہے تو پھر وہی کمپنی لسٹڈ کمپنی میں بھی تبدیل. تو یہ ایک گروتھ کا پیٹرن بھی ایسے آ جاتا ہے. سو یہ ان کی یہ ایک قانون کا فیچر ہے. جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کمپنی آپ سے ڈیل کرتی ہے, جس طرح آپ اور میں لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں, جس طرح ہم نے ایڈریسز کی بات کی, تو دستاویزات جو ہیں ان کی اوتھینٹسٹی کا یا ان کی سروس وصول ہونے کا کیا طریقہ کار. تو یہ مانا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کبھی بھی کسی کمپنی سے کوئی خط و خطابت کرنی ہے اور آپ نے وہ خط و خطابت یا وہ نوٹس اس کے دفتر ریزیڈنٹ آفس میں بھیج دیا تو وہ ڈیمڈ سروڈ ہوتا ہے, کیونکہ اس کو نوٹس ہے کہ یہ میرا دفتر ہے, ادھر اگر کوئی خط آ گیا تو لیگل ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے. اسی طرح وہ دستاویزات جو کمپنی ایشو کرتی ہے, کیا وہ کوئی بھی اس کو مان لے, تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ کمپنی کے کاغذات کو اوتھینٹیکیٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے, اس کو ویریفائی یا سرٹیفائی کرنے کا کیا طریقہ ہے. تو یہ تمام ان امور کے اوپر بھی قانون وضاحت کرتا ہے. عام طور پر اگر ایک کمپنی کا کوئی کاغذ کوئی کمپنی کے بہاف پہ کہے کہ جی یہ میری طرف سے ہے اور اس پہ اس کے ڈائریکٹر یا کمپنی سیکرٹری یا کسی افسر کا دستخط ہو, مہر ہو کمپنی کی, تو اس کو مصدقہ سمجھا جاتا ہے. تو یہ بہت اہم ہے فرام اے لیگل پرسپیکٹو, بیکاز ہم ہاف دا ٹائم تو ہم یہ لڑتے رہتے ہیں کہ میں نے یہ اجازت دی, میں نے اجازت نہیں دی. اور یہ سارا جو نظام ہے
یہ ایک اپروول سسٹم کے تحت چلتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ شیئر ہولڈرز کا سب سے بڑا ہے, اگر وہ جب اجازت دے دیں تو کمپنی کے نام پہ جو مرضی کرو جو انہوں نے کہا, یا بورڈ اختیار دے دے تو بورڈ کے اختیار کے اوپر آپ کمپنی کے نام پہ جو مرضی کرو. انڈیویجلی آپ اس طرح نہیں کر سکتے. تو ہر شخص جو کہ کمپنی کے نام پہ کام کرتا ہے اس کو بیک اینڈ پہ کسی نہ کسی نے اجازت دی ہے وہ کام کرنے کی, ادروائز وہ کمپنی کو بائنڈ نہیں کرے گا. اس لیے جب آپ لٹیگیشن میں دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ دعوے جب ہرجانے کے بھی ہوں یا کچہری میں بھی آ جاتے ہیں تو یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ کیا کمپنی نے یہ اختیار دیا یا نہیں دیا کہ اس کے نام پر یا اس کے خلاف جو دعویٰ ہوا ہے کیا اس کو پرسو کرنے کا اختیار ہے یا نہیں ہے. تو یہ دستاویزات کو صحیح اکٹھا ترتیب میں رکھنا یہ بھی قانون میں بڑا واضح طور پہ دائر ہے. اچھا, اب یہ جو شیئر کی ہم بات کرتے ہیں کہ کمپنی میں آپ نے پیسہ ڈالا اور شیئر لیا, قانون یہ بھی بڑا واضح طور پر اس کو ڈیل کرتا ہے کہ اس کے منیمم سٹینڈرڈز کیا ہیں. اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے شیئرز کے وہ ہوتا ہے الاٹمنٹ. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اکثر جو پراپرٹی کے حوالے سے کہتے ہیں میرا الاٹمنٹ لیٹر آ گیا, لیکن شیئرز کے حوالے سے بھی جو لفظ ٹیکنیکل ٹرم ہے وہ الاٹمنٹ ہوتی ہے کہ شیئرز الاٹ کرنے کے لیے جب لوگ آپ کو پیسے دے دیتے ہیں تو قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے کتنے دن کے اندر اندر ان کو شیئر دینے ہیں, 45 دن کے اندر اندر شیئر دینے ہیں, کتابوں میں اندراج کرنا ہے. اور جو سب سے اہم ترین شیئر ہولڈرز کے حوالے سے کون, یہ کیسے جانا جائے, کیسے مانا جائے کہ کوئی شخص جو ہے جو دعوے دار ہے وہ کمپنی کا ممبر شیئر ہولڈر ہے یا نہیں ہے, اس کا قانون یہ کہتا ہے کہ کمپنی ایک رجسٹر رکھے گی جس کو کہتے ہیں رجسٹر آف ممبرز. اسی طرح کا رجسٹر آف ڈائریکٹرز بھی ہوتا ہے, لیکن ممبرز جس کا نام اس میں درج ہو جائے وہ شخص جو ہے مانا جاتا ہے کہ وہ اس کا ممبر ہے, اور وہ پھر اسی کی بیسس کے اوپر اپنے اختیارات لیگل رائٹس کو اسرٹ کر سکتا ہے, ادروائز ناٹ. سو لٹیگیشن, کمپنی لٹیگیشن میں ایک پٹیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ آ کے عدالت کو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کمپنی میں پیسہ ڈالا تھا, میجر شیئر ہولڈر اس کا ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ کمپنی جو ہے یہ اپنا ریکارڈ مینٹین نہیں کر رہی ہے, مجھے شیئر ہولڈر شو نہیں کر رہی ہے, تو اس کو ہدایت دی جائے کہ یہ میرا نام اندراج کرے, یا اس نے کسی کا غلط لکھ دیا ہے تو اس کو نکالے. تو اس کو ریکٹیفیکیشن کہا جاتا ہے, اور یہ ایک بڑی اہم پٹیشن ہے جو کمپنی ڈسپلن میں آتی ہے شیئر ہولڈر رائٹس کے حوالے سے, اور یہ ہائی کورٹ کے لیول پر ہوتی ہے. اب اسی طرح یہ جو شیئرز ہیں جس کا میں نے آپ کو پیلر کا کہا, ہر شیئر کی ایک ویلیو ہوتی ہے. یہ کمپنی کے پاس اختیار ہے کہ وہ جب آپ سے اور مجھ سے پیسے لیتی ہے تو وہ یہ طے کر سکتی ہے کہ ایک شیئر کی کیا ویلیو ہوگی, اور وہ ویلیو اس شیئر سرٹیفکیٹ پہ جو آپ کو دیا جاتا ہے اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے. جب اس میں وہ لکھی ہوتی ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فیس ویلیو, کہ یہ شیئر کی فیس, یعنی یہ بظاہر یہ کتنے کا, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے 100 روپیہ, 10 روپیہ, 1000 روپیہ. تو یہ ممبران جو یا لوگ کمپنی بنا رہے ہوتے ہیں وہ اوریجنلی ترتیب کرتے ہیں یہ سیٹ کہ اس پر شیئر کی کیا ویلیو ہوگی. سو آپ کو اپنی لائف میں ایسی کمپنیاں بھی ملیں گی جن کا پر شیئر 1000 روپے کا ہے, کسی کا 10,000 کا بھی ہو سکتا ہے, 100 کا بھی ہے اور 10 کا. اکثر شیئر کی فیس ویلیو پاکستان میں خاص طور پہ بڑی کمپنی جب وہ رجسٹرنگ پہ چلی جاتی ہے وہ 10 روپے پر ہوتی ہے آج بھی, کہ 10 روپیز از دا فیس ویلیو آف پر شیئر. سو اگر میں نے کسی کمپنی میں 100 روپے ڈالے ہیں تو اس کے عوض مجھے 10 شیئر ملیں گے آف 10 روپیز ویلیو. وہ 10 کے 10 کا مجھے وہ 10 الگ سرٹیفکیٹ بھی دے سکتا ہے, یا وہ مجھے ایک سرٹیفکیٹ بھی ان کا دے سکتا ہے, وہ ایک سیپریٹ ایشو. بٹ اس کو فیس ویلیو کہتے ہیں. اور جب آپ یہ تعین کر لیتے ہیں کہ میرے کمپنی کا فیس ویلیو شیئر کی کیا ہوگی, تو پھر آئندہ جب آپ کمپنی میں شیئر ایشو کرتے ہیں تو آپ پھر اسی ویلیو کے اوپر ایشو کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کمپنی فرض کریں کہ یہ بہت بڑی کمپنی کاروبار اچھا کر رہی ہے تو آپ کی کمپنی کی ویلیو جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے فیس سے. آپ جب اس سے اس کو کہتے ہیں پریمیم, جب آپ پریمیم پھر بھی آپ کو ادارے سے جو ہے اسے جلد لینا ہے, اگر آپ کم پہ بیچیں گے ریڈکشن ریڈیوس پرائس پہ, ڈسکاؤنٹ جس کو کہتے ہیں, تب بھی آپ کو جلد لینا ہے. سو بینچ مارکنگ ہوتی ہے بیسکلی کہ
فیس ویلیو کے اوپر جو مرضی کاروبار آپ شیئر ایشو کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس میں ترتیب میں چینج کیا تو پھر آپ بغیر اجازت کے نہیں کر سکتے، اور اس کے اوپر پوری شیئر ہولڈر رائٹس کی ڈسپلن کرتا ہے. اسی طرح جو میں نے اشارہ دیا کہ نیکسٹ تھیم ہے کہ اب میں نے ایک شیئر لے لیے تو کیا میں وہ شیئر لے کے پھنس گیا، یا میں ان کو ٹرانسفر بھی کر سکتا ہوں. جب میں اپنا شیئر کسی اور کے نام پہ منتقل کروں تو اس ڈسپلن کو ٹرانسفر آف شیئر کہا جاتا ہے، اور اس کے ہر کمپنی کے حوالے سے اس کے اسٹیٹس سے سنگل ممبر میں تو ایک ہی ہے، اس کے ٹرانسفر نہیں ہوگی کیونکہ ایک آدمی ہے. جو پرائیویٹ کمپنی ہے اس میں شیئر ٹرانسفر ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ محدود نمبر ہے، وہ 2 سے 50 کے درمیان کا، تو وہاں پر ریسٹرکشنز اور ٹرانسفر لگتی ہیں. لیکن جب بڑی پبلک کمپنیز جاتی ہیں وہاں پہ کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہوتی، وہ فریلی ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور لائک آئی سیڈ لسٹڈ میں اوپن مارکیٹ میں ڈیل ہوتے ہیں. تو ٹرانسفر کے حوالے سے بہت اہم ہے. اب جو میں آپ کو بالکل یہ ایکچولی لیگل یہ جو کمپنیز ایکٹ ہے اس میں بڑا واضح ہے، جس طرح ریکٹیفیکیشن کا میں نے ذکر کیا یہ ہائی کورٹ میں جائے گا. ابھی میں آگے آؤں گا تو آپ کو بتائے گا، جس طرح اگر میں نے کمپنی بند کرنی ہے، وائنڈنگ اپ کرانی ہے، اس کو جب آپ کمپنی بند کرتے ہیں تو اس کو وائنڈنگ اپ کے نام سے کہا جاتا ہے، تو وہ میں ہائی کورٹ پہ جاؤں گا. لیکن وہاں پر بھی یہ قانون میں گنجائش ہے کہ اگر ایک حد تک یا ایک نوعیت کی یا ایک طرح کی کچھ وائنڈنگ اپس ہو رہی ہیں یا مرجز ہو رہے ہیں تو وہ SECP ادارہ بھی کر سکتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر دفعہ عدالت میں جایا جائے، لیکن جہاں پر شیئر ہولڈر ڈسپیوٹس ہیں جن کے رائٹس انوالوڈ ہیں شیئر ہولڈرز کے، وہ انویریبلی ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، جس میں اگر آپ نے ریڈکشن آف کیپٹل کرنا ہے، جس طرح میں نے کہا کہ آپ نے شیئر ایشو کیے ہیں اور آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ہائی کورٹ جانا پڑے گا، ریکٹیفیکیشن میں ہائی کورٹ. کسی نے سوال پوچھا تھا کہ انہوں نے غالباً پوچھا تھا کہ شیئر ہولڈر رائٹس کے حوالے سے، تو جب اس کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتی ہے، جب ایک شیئر ہولڈر محسوس کرے کہ اس کے رائٹس پامال ہو رہے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں مائنورٹی اوپریشن. جو مائنورٹی ہے، جو مائنورٹی شیئر ہولڈر ہے، اس کے پاس یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ بھی عدالت سے رجوع کرے اور کہے کہ میرے سے بڑی زیادتی ہو رہی ہے، مجھے اپنے شیئر کے مطابق رائٹس نہیں مل رہے، تو اس سے ریلیٹڈ جو پٹیشنز ہیں وہ بھی ہائی کورٹ میں جاتی ہیں. SECP کے پاس بے تحاشا آرگنائزیشن اور چیزیں ہیں جو انڈیویجول ریلیٹڈ کمپلین، جو خاص طور پہ لائسنس ریگولیٹڈ سیکٹر میں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کمپنیاں مختلف سیکٹرز میں ہیں نا، اسٹاک ایکسچینج ہے وہ بھی ایک کمپنی ہے لیکن وہ ایک ریگولیٹڈ سیکٹر ہے. اسی طرح جو NBFCs ہیں، آپ نے دیکھا آج کل یہ بے تحاشا ایزی پیسہ ٹائپ چائنیز بھی کمپنیاں آئی ہوئی ہیں جو مائکرو کریڈٹ کمپنیاں کر رہی ہیں، یہ ان کو کہتے ہیں نان بینکنگ فائنینشیل کمپنی جو ہیں. یہ اس طرح کی بے تحاشا ایکٹیویٹیز ہیں جو ریگولیٹڈ سیکٹر میں کام کر رہی ہیں، ان کو وہ ریگولیٹ کرتا ہے. وہ میں اس پہ جو اس کی پٹیشن ہے وہ بھی ہائی کورٹ میں جاتی ہے، اس میں بھی آ رہا ہوں آپ کے پاس. اب یہ جو بورڈ ہے کیا کہتے ہیں جس کی میں بات کرتا اسٹرکچر کے لیے، ابھی میں اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ یہ بورڈ کیا ہے. بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے قانون یہ کہتا ہے کہ جنرلی ہر اختیار ان کے پاس ہے ماں سوائے اس کے جو واضح طور پر قانون کہتا ہے شیئر ہولڈر کریں گے. تو یہ بہت اہم ہے کہ بورڈ لیول پر ایز اے کمرشل کارپوریٹ لائر آپ کو یہ واقفیت ہونی چاہیے کون کون سے امور، کون کون سے معاملات ہیں جو بورڈ کے لیول پر آئیں گے اور کون سے ہیں جو شیئر ہولڈرز میں جائیں گے. اکثر شیئر ہولڈرز میں 4-5 چیزیں ہیں جو جاتی ہیں. جس طرح میں نے کہا امینڈمنٹس آپ نے کرنی ہے، یا اکاؤنٹس کے حوالے سے اپروولز جاتے ہیں AGM میں. اور یہ بھی قانون میں جس طرح اس نے پوچھا کہ یہ بھی قانون واضح کرتا ہے کہ آپ نے کتنی بورڈ میٹنگز منیمم اور کتنی جنرل میٹنگز منیمم آپ نے رکھنی ہے کمپنی کی. سو ہر کوارٹر میں یعنی کہ ہر 3 ماہ کے اندر جنرلی آپ کو ایک بورڈ میٹنگ رکھنا ہوتی ہے. اینوئل جنرل میٹنگ نام سے ظاہر ہے کہ یہ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، ایک سال میں ایک دفعہ. اینوئل الیکشن والی 3 سال میں ایک دفعہ. اگر آپ کا کوئی ارجنٹ میٹر آ جائے جس کے لیے شیئر ہولڈر اپروول چاہیے ہو تو وہ
मीटिंग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के नाम से जाना जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए कि कानून कहता है कि ये मामला तो आप तरतीब से सालाना करेंगे, ये देख लें कि एक साल में होती है, गलत नहीं है। तो एक और मीटिंग होती है जो पब्लिक कंपनीज के हवाले से रेलेवेंट है, उसको स्टैट्यूटरी मीटिंग कहते हैं। वो जिंदगी में कंपनी की एक ही होती है, मगर वो हर कंपनी के लिए रेलेवेंट नहीं है। लेकिन एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक दफा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जब जरूरत पड़ जाए। बड़ी कंपनीज में जब शेयर होल्डिंग इतनी चेंज हो जाए कि रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड पे फर्क आ जाए, फर्ज करें कि मैं शेयर होल्डर था 20-25% का, जिस तरह मैंने आपको रूल बताया कि डेमोक्रेटिक है, अगर एक कंपनी है उसमें 100 शेयर हैं, 10 लोग हैं, 10-10% शेयर लिखे हुए, तो 10 डायरेक्टर अगर होना है तो इसका मतलब है कि हर बंदे का एक डायरेक्टर नुमाइंदा बन सकता है। लेकिन जब वो नंबर 7 पर आ जाएगा तो फिर देखेंगे किसको जैसे वोट पड़ता है उसके मुताबिक वो आएगा। कहने का मकसद ये है कि ये जो जब शेयर होल्डिंग रिप्रेजेंटेशन कुछ मामलात में ऐसी तरतीब बदल जाए कि मुझे नुमाइंदगी का हक है और मुझे मेरी नुमाइंदगी बोर्ड पे नहीं हो रही, तो कानून ये इजाजत, अब नया कानून ये इजाजत देता है कि मैं बोर्ड की डायरेक्टरशिप भी बदल दूं ताकि मुझे उसका हक मिल जाए। और ऐसे मामलात में भी जब अगर कोई लिटिगेशन की तरफ बात जाती है तो वो भी अक्सर हाई कोर्ट के मामलात में जाते हैं। सो ये बड़ा क्लियर है। अब इसमें 2 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कंपनी के कारोबार से बड़े रेलेवेंट हैं। ये आम इस्तिलाह में हम इनको यूज करते हैं। एक है इंक्वायरी और एक है इन्वेस्टिगेशन। जो आपने एसईसीपी का पूछा, एसईसीपी अपनी रेगुलेटरी हवाले से हमारी इंक्वायरी भी कंपनियों की कर सकता है और इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। वो खुद भी कर सकता है, वो अदालत पे भी कर सकता है, वो किसी की शिकायत पे भी कर सकता है। सो ये बहुत अहम है कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का फर्क जाना जाए। इन्वेस्टिगेशन जनरली जिस तरह क्रिमिनल लॉ में भी होता है वो एक ज्यादा सीरियस मैटर समझा जाता है। इंक्वायरी तो रूटीन चीजें हैं, तो ये बहुत बड़ा डिसिप्लिन है जिसके ऊपर रेगुलेशन बहुत होती है कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और कंपनी के कारोबार से क्या क्या चीजें मंसूब है उनके मामला में। और जो सबसे मॉडर्न बिजनेस के लिए अहम है वो है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। ये कंपनियां जब बन जाती हैं तो कारोबार जब बड़े छोटे होते हैं तो आपस में कंपनियां इंटरैक्ट भी करती हैं और जरूरत कई दफा हो जाती है कि 2-3-4 कंपनियों को मिलकर एक बन जाए, या एक इतनी बड़ी हो जाए वो टूट के 2 बन जाएं, या वो किसी से कोई चीज एक्वायर कर लें। तो ये जो डिसिप्लिन है इसको कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशंस, रिकंस्ट्रक्शंस, मर्जर्स, एक्विजिशंस। ये चारों अलग चीजें हैं लेकिन ये सब्जेक्ट थीम एक है। ऐसे मामलात में भी हाई कोर्ट ही जिसके पास अख्तियार है, मां सवाए एक थ्रेशोल्ड में जो छोट खास नौयत की, अगर मैं ही 100% मालिक हूं 2-3 कंपनियों का, तो फिर मैं अदालत की जाए बगैर एसईसीपी के को नोटिस देके भी कर सकता हूं। लेकिन अक्सर ये मामलात जाते हैं। लेकिन आपने देखना यह है कि मर्जर क्या है। जब 2 कंपनियां मिलकर एक बन जाएं तो इसको मर्जर कहा जाता है। जब एक टूट जाए और 2 बन जाएं तो इसको बाइफर्केशन कहा जाता है। जब 2-3-4 कंपनियां मिलकर एक आध बन जाएं और 1-2 और तरफ निकल जाएं, एसेट्स डिवाइड हो जाएं, तो इनको अमेलगमेशंस भी कहा जाता है। जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के कोई एसेट खरीद ले, फर्ज करें मैं कंपनी हूं जिसका सीमेंट प्लांट है या सीमेंट का कारोबार करता हूं, तो मैं किसी और कंपनी का सीमेंट का प्लांट खरीदना चाहता हूं। मैं कंपनी नहीं लेना चाहता, मैं कहता मुझे प्लांट दे दो, तो वो एक इंडिपेंडेंट एसेट है ना, तो वो एक्विजिशन, उसकी भी रेगुलेशन। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो बड़े मामलात हैं, इनको बड़ा सीवियरली रेगुलेट किया जाता है इस कानून के तहत। इनका अपना डिसिप्लिन है। और आखिर में जो सबसे अहम चीज है वो है वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप लाइक आई सेड कि जब कंपनी अपने मंतक की जो मकसद था पूरा हो गया या वो कारोबार ना कर सकी, ना चल सका, तो फिर उसको खत्म होना है। अब वाइंडिंग अप कौन कर सकता है? वाइंडिंग अप शेयर होल्डर भी कर सकते हैं,
वाइंडिंग अप क्रेडिटर भी कर सकते हैं और वाइंडिंग अप एससीपी अदारा और अदालत भी कर सकती है और जाना अदालत के पास ही उसमें होता है। यहाँ पर एक बहुत अहम चीज तफसील थोड़ी सी ज्यादा नहीं, जब मैंने आपसे कहा कि कंपनी में पैसा डाला जाता है तो मेंबर्स तो डालते ही हैं, लेकिन कंपनी के और क्रेडिटर्स भी होते हैं जिनके साथ कारोबारी लेन देन होता है, वो भी क्रेडिटर हैं। लेकिन कई दफा बैंकों से कर्जे भी लिए जाते हैं या और लोगों से ऐसे मामला स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। सो वो जो क्रेडिटर्स होते हैं कानून उनको प्रोटेक्ट करता है। सो कंपनी लॉ का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये उन लोगों को प्रोटेक्ट करे जो मोस्ट वल्नरेबल हैं और जो इन पावर हैं, जो इन कंट्रोल एंड कमांड है, उनके ऊपर एक डिसिप्लिन इंपोज किया जाए कि भाई आपने एक ओपन ट्रांसपेरेंट तरीके से कंपनी का निजाम चलाना है। तो ये वो डिसिप्लिन है जो कंपनी लेजिस्लेशन लेके आती है। अब मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करते हुए साइड पे जाता हूं। जो कॉर्पोरेट लॉ का इशू है वो ये है कि वो मेरे कारोबार से मुंसलिक है कि मैं कौन सा कारोबार कर रहा हूं और मेरी उससे रिलेशनशिप के उस कारोबार में मेरे क्या क्या रिलेशनशिप्स बन रहे हैं। सबसे अहम चीज है जो टैक्स के हवाले से इन्होंने की। अब मुझे 134 जुबानी याद नहीं है, क्या है ये 134 है, क्या है जुबानी, इतना रैंडम मुझे नहीं याद कि 134 क्या, बट बॉटम लाइन ये कि उसकी इंडिपेंडेंट लाइबिलिटी है और कॉर्पोरेट टैक्सेशन हायर थ्रेशोल्ड्स पे अपनी इनकम और रेवेन्यू की बेस के ऊपर, यानी जो भी वो कमाते हैं प्रॉफिट, उसकी टैक्सेशन एक हायर स्लैब्स के ऊपर होती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे मेड। और अब तो पिछले दिनों मुख्तलिफ टैक्सेस, सुपर टैक्स वगैरह का भी केसेस चलते रहे। जी sir, I have a couple of questions. हाँ Sir, very first, you said there's a two-tier structure there by shareholders and directors. Yeah. Can a shareholder also become a director? या शेयर होल्डर ही डायरेक्टर बनेगा। यस, डायरेक्टर्स अब जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें 2-3 तरह के होते हैं। एक तो शेयर होल्डर के नुमाइंदे या शेयर होल्डर खुद होते हैं, या बड़ी कंपनियों में इंडिपेंडेंट भी होते हैं जी। वो क्योंकि कानून जिसमें, जैसा मैंने आपसे कहा कि इस तरह एनबीएफसीज या दीगर मामलात हैं, उसमें कानून कहता है कि इंडिपेंडेंट लोगों को लेके आओ ताकि जो फैसला साजी है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सके और लोगों के जो हकूक है वो पमाल ना हो। इसमें खवातीन के लिए बड़ी अच्छी खबर है, वो ये है कि कुछ कंपनीज के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए अब लाजिम है कि कम से कम एक खातून डायरेक्टर भी होना चाहिए। जेंडर पैरिटी भी इसमें आ रही है। अच्छा, एक ये हो गया। नेक्स्ट, Yes, sir. My other question is, when it comes to paying tax, बाकी जो लोग हैं, इंडिविजुअल लोग हैं, उन्हें इनकम पे देने की इतनी इनकम है, आपने इतना टैक्स देना है। Is it true that a company needs to pay tax regardless of whether if it made a profit or loss? नहीं, देखें हर टैक्स जो है, जिस तरह सेल्स टैक्स का ताल्लुक आपकी सेल्स से है और इनकम टैक्स का ताल्लुक आपकी इनकम से है, तो यू हैव टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ। सो जो इनको परमिसिबल अलाउंसेस एक्सपेंसेस हैं उनके ऊपर तो ये नहीं देते, लेकिन जो इनकी अपनी इनकम है उसके ऊपर ये टैक्स देते हैं और वो थ्रेशोल्ड्स अकॉर्डिंग टू टैक्स लॉ बड़ा वाज़ेह हैं। और वो तो आप अपने अकाउंट्स बनाते हैं ना, और अकाउंट्स आप अपने डिस्क्लोज भी करते हैं, पब्लिश भी करते हैं। बड़ी कंपनियों के तो लाजिम है कि पब्लिश हों, और वो थर्ड पार्टी ऑडिटर्स भी होते हैं। एक बहुत अहम अफसर जो है कंपनी का वो ऑडिटर होता है, जो उसका अकाउंट्स या फाइनेंशियल का मैंने पहले जिक्र किया था छोटी में, जो बड़ी कंपनीज हैं उनके एक्सटर्नल ऑडिटर्स भी होते हैं, वो उनके ऑडिट करते हैं। लेकिन वो सिर्फ सैम्पलिंग करके ये करते हैं कि हाँ हमने ये देखा, हमें सही लगा, लेकिन अल्टीमेट लायबिलिटी जो है वो तो कंपनी के डायरेक्टर्स और उन लोगों की है जो कंपनी को मैनेज करते हैं, वो ही करते हैं। और टैक्स और ये बाकी तो एक स्पेशलाइज्ड एरिया है। और आप कॉर्पोरेट लॉ के जुमरे में तो टैक्स की भी समझ आ जाती है, लेकिन आपको मालूम है कि इनकम टैक्स प्रैक्टिस जो है वो एक टोटली डिफरेंट डिसिप्लिन है। और पाकिस्तान का माहौल कुछ यूं है कि जो एफबीआर से रिलेटेड मामलात हैं, कंपनियों के टैक्स रिटर्न्स वगैरह, वो अक्सर लोग वो करते हैं जो वकील नहीं है, वो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही करते हैं। वकील वहां पर ही इन्वॉल्व होते हैं जहां पर डिपार्टमेंट के साथ कोई लिटिगेशन हो। लेकिन ये भी पाकिस्तान के स्ट्रक्चर का एक अजीब यूनिक सा फीचर है कि
چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو اختیار ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز میں بھی پیش ہوتے ہیں، بلکہ اگر انہوں نے LLB بھی کر لیا ہو تو پھر وہ ہائی کورٹ میں بھی پیش ہو جاتے ہیں. جی سر بالکل. ٹھیک ہے. سو یہ ایک یونیک پاکستان کا میں سمجھتا ہوں فیچر ہے. اور وکلا کی حد تک جو ہے میرے ایکسپیرینس میں ہیں، اور وکلا جو یہ ڈیلی بیس پہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ میرے ایکسپیرینس میں ہم ٹیکس لیٹیگیشن وہی کرتے ہیں جو ہائی کورٹ یا ابو پر جب آتی ہے، نیچے کم لائرز ہیں جو کرتے ہیں. Just 2 more questions. This question is pertaining to jurisprudence regarding a certain company matter. So basically there are conflicting judgments regarding, when a company is compliant to institute list, تو اس کے لیے وہ articles of association attach کرنے ہیں اور وہ بعد میں نہیں attach ہو سکتے. کچھ judgments کہتے ہیں this is an incurable defect, کچھ کہتے ہیں نہیں cure ہو سکتا ہے، کر سکتے ہیں. So sir, what is the what اس میں happens جو practically? فرام مائی ٹاپ آف مائی ہیڈ اس میں جو سائٹیشن ہے نا، جو لیٹسٹ ہے وہ راحت اینڈ کو کمپنی کے نام کا کیس ہے، جو غالباً جی تو منیب صاحب کا 2-3 سال پرانا 22 کا شاید کیس ہے. اس نے یہ سارا ایشو ریزالو کیا ہے، جس سے میں نے کہا کہ کمپنی کے نام پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو کوئی بھی کارروائی ہو، چاہے وہ دفاعی ہو چاہے اگریسو، جب تک کہ اس کو اختیار نہ ہو. تو اصولاً یہ رہا، پہلے اس میں آسٹریلیشیا بینک کا کیس رہا اور اتھارٹی 50s کا یہ فیصلہ تھا. اس میں یہ رہا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو بورڈ ریزولوشن ساتھ ہی لگانا ہے. لیکن پھر یہ اتنا ٹیکنیکل بڑھ گیا معاملہ، تو پھر کچھ عدالتوں نے کہنا شروع کیا کہ نہیں، یہ کیوریبل سا ڈیفیکٹ ہے، آپ کے پاس اگر اختیار ہے تو آپ بعد میں بھی لگا سکتے ہیں. تو راحت دن کو نے یہ تمیز کی، اس نے یہ کہا کہ جب آؤٹ سائڈ ورڈ سے ہے تو کمپنی کے نام پہ جب آپ نے کر دیا تو یہ تصور کیا جائے گا کہ آپ نے صحیح کیا، اور اگر آپ کے آرٹیکل ایسوسیشن میں یہ واضح ہے کہ آپ کر سکتے تھے یا جس شخص نے کیا آپ کے بہاف پہ، تو پھر یہ اینڈ ایک میٹر کلوز ہے. پھر آپ کو ریزولوشنوں کے اوپر ٹیکنیکل آبجیکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تھرڈ پارٹی رائٹس اور ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سمجھنے کا کہ یہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے نا، میمورینڈم اور آرٹیکل ایسوسیشن، کہتے ہیں جب آپ کو نوٹس ہو گیا، آپ کا اختیار ہے، دس از گڈ انف. لیکن اگر جھگڑا ڈائریکٹروں کے درمیان میں ہو گیا، اس کیس میں یہ تھا کہ آپس میں ڈائریکٹر لڑ پڑے تھے کہ ایک نے کہا نوٹس ہے، ایک نے کہا ریزولوشن ہے، ایک نے کہا نہیں ہے. تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ کے آپس کے جھگڑے ہو جائیں گے تو پھر یہ ضروری ہے کہ میٹنگ ہو، ریزولوشن ہو، اور تو قانون اس طرح یہ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے. لیکن جنرل رول یہ ہے اور گڈ پریکٹس یہ ہے کہ کمپنی کے حوالے سے جب بھی آپ نے کسی بھی دعوے میں یا دعویٰ دائر کرنا ہے یا دعوے کو ڈیفینس کرنا ہے تو آپ اس سے ریزولوشن لے لیں، انلیس اس کے آرٹیکلز میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. اور آرٹیکلز میں اگر لکھا ہوا ہے تو پھر آرٹیکل ساتھ لگائیں اور بسم اللہ کام کریں. یہ پھر کوشچن آف فیکٹ بن جائے گا، اور یہ پھر جو نیچے کی عدالت ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا آرٹیکلز کو پڑھ کے یا ریزولوشن کو دیکھ کے اس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی. تو وہ اس کو ایز اے کوشچن آف فیکٹ بھی ڈیسائڈ ون وے اور دی ادر کر سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو اسی کی بیس پہ وہ 7-11 اگر نیچے ہیں آپ تو کرے، بٹ ایسا ہوتا ہے کہ 7-11 اس بنیاد پہ لگتی اور ناٹ بی کمپنی میں ایک شیئر ہولڈر 51% شیئر ہوتا ہے اور وہ بورڈ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. 51% بورڈ میں نہیں ہے، اور بورڈ کی نیگلیجنس کی وجہ سے یا کسی وجہ سے کمپنی کو کوئی لاس ہوتا ہے جی تو جو لائبلٹی ہے وہ شیئر ہولڈر پر آئے گی. یہی شیئرز کا مقصد ہے لمیٹڈ لائبلٹی کا، کہ جتنے شیئر میں نے دیے ہیں میری ذمہ داری ان شیئرز کی حد تک ہے. اگر میرے شیئر ہولڈر پہ دیکھیں کمپنی پہ آئے گی. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ کمپنی لیگل پرسن ہے تو پہلے جو کمپنی کے اثاثے ہیں ان کے اوپر ریکورس ہوگا اور وہ کمپنی اس تھرڈ پارٹی کو لاس پورا کرے گی. لیکن اگر اس کمپنی کے اثاثے اتنے نہیں ہیں تو پھر قانون کے یہ شیئر جو ایشو ہوئے ہیں اس کی حد تک لائبلٹی وہ شیئر ہولڈر پر آ جائے گی. اور وہ کیا ہوگا، وہ اپنے شیئر جو ایشو ہوئے ہیں ان کی حد تک کا پابند ہے. تو اگر یہ 51% کے مالک ہیں کوئی بھی تو ان کی ذمہ داری صرف 51% تک محدود رہے گی، ان سے آپ زیادہ نہیں لے پائیں گے. اسی کا ریلیٹڈ اگر کوئی کرمنل ایکٹیویٹی
कि आज अपने खिलाफ लगा के कानून बैठना पर्सनल है, क्रिमिनल इज पर्सनल। और मतलब वो लोगों की नेगलिजेंस की वजह से नहीं। नुकसान होता है। ये इतना सिंपल नहीं है। क्रिमिनल लायबिलिटी बाय इट्स वेरी डेफिनेशन इज पर्सनल। कॉर्पोरेट से अब आप कंपनी को तो जेल नहीं भेज सकते ना। वो डायरेक्टर देगा जी हाँ, तो ये कह रहा हूं कि वो पर्सनल है, तो उसके लिए कानून ये है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है जो क्रिमिनल लायबिलिटी अट्रैक्ट करता है तो वो बोर्ड पे जाएगा, लेकिन वहां पर ये देखा जाएगा कि क्या उन बोर्ड में जो लोग थे क्या वो सब इन्वॉल्व हैं, एक इन्वॉल्व है, तो वहां पर इंडिविजुअली ये अवेलेबिलिटी होगी कि वो ये वाजे कर जी मैं तो इस मीटिंग में नहीं था, पर कई कंपनी फैसला करती है कि हाँ फलाने सरकारी अफसर को रिश्वत दे दो, तो गलत है ना, नहीं कर सकता, ऐसे इलीगल है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो वो कहेगा जी मैं तो मीटिंग में ही नहीं था, मैंने तो फैसला ही नहीं किया, वो कोर्ट कहना हाँ भाई ठीक है आप तो थे नहीं, तो आप पे लायबिलिटी नहीं जाती, लेकिन बाकी जो मौजूद थे उन तक लायबिलिटी जाएगी। तो यहाँ ओनस पर जाता है कि उस इंडिविजुअल को ये शो करना पड़ता है कि मैं नहीं था, और वो लायबिलिटी फिर इंडिविजुअल्स की। इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो है डायरेक्टिंग माइंड्स। कंपनीज जो है उनके डायरेक्टिंग माइंड्स कौन है? उनके डायरेक्टिंग माइंड्स इनके डायरेक्टर्स हैं, और वो भी इन सर्टन केसेस दे कैन आइदर बी इंडिविजुअली और जॉइंटली लाइबल। इसको कहते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी। एक तो डायरेक्ट लाइबिलिटी है, एक वाइकेरियस है, तो वो दे कैन बी जॉइंटली एंड सेपरेटली लाइबल ऑन अ केस बाय केस बेसिस। सर आपने कहा कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हाईकोर्ट में जानी पड़ती हैं और कुछ चीजें SECP खुद से नहीं जाती। तो स्पोर्ट मेरा एक केस है, तो वो मुझे कमीशन लेने थ्रू कमीशन से, और रिकॉर्डिंग तो बहुत है, लेकिन कमीशन अगर वो स्टाफ वगैरह वो कमीशन के पास जितने भी इख्तियारात हैं, जो कमीशन का लॉ है वो 1996 का सिक्योरिटीज कमीशन एक्ट है, 96 का एक्ट किसका, उसमें उनकी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की की तरतीब है कि अगर एक अफसर जो है वो फैसला करता है और उससे आप नाखुश हैं तो फिर आप बड़े अफसर को अपील कर देंगे। वो भी इवेंचुअली इंटरनल डिपार्टमेंट, किसी केस में एक, किसी केस में दो, किसी केस में उनका अपना एडजुडिकेटरी सिस्टम बना हुआ है, बेंचेस बने हुए हैं कमिश्नर्स के, तो वहां से वो होके इवेंचुअली हाई कोर्ट में ही आता है। सो रूल ऑफ थंब ये है कि कंपनी लॉ में, क्योंकि इट्स अ हायर फॉर्म ऑफ सिविल लॉ एंड लिटिगेशन, सो इसमें प्रीडोमिनेंट रूल यही है कि ये हाई कोर्ट में ही जाता है। वो मामलात जो हाई कोर्ट में नहीं जाते उनमें से मेजॉरिटी मामलात SECP अपने यहाँ ख्याल रखता है उनको रिजॉल्व करने की और डायरेक्ट देने की। खास तौर पे SECP उन कंपनियों के हवाले से ज्यादा अख्तियारात रखता है जो कि रेगुलेटेड सेक्टर में, जो स्पेशलाइज्ड सेक्टर में, जिस तरह मैंने आपको NBFC और दीगर कंपनी होता है, जो लाइसेंस रिक्वायर्ड। देखिए रूल ये है कि जिस चीज का मुझे लाइसेंस लेना है वहां पे मुझे रेगुलेटरी कंप्लायंस भी ज्यादा करनी है। तो जिन जिन चीजों का मैंने SECP से लाइसेंस लिया हुआ है वो मोस्टली मेरे लाइसेंस रिलेटेड रेगुलेशन को ही करते हैं, और वो अपने हायरार्की से निकलते हुए, चाहे वो एक डायरेक्टर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से कमिश्नर लेवल तक हो, या कमिश्नर के भी जो एडजुडिकेटरी बेंच उन्होंने बनाए हुए हैं 1 और 2 जो भी हैं, उनसे निकल के इवेंचुअली वो बात अदालत में ही आएगी, और वो अदालत आएगी तो हाई कोर्ट में आएगी। तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल वो ये है कि जो कॉर्पोरेट लॉयर है हमारे कारोबारी तबका पाकिस्तान में तो प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड या रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म ये बहुत थोड़ी है, छोटे दुकानदार हैं। 50,000 से ज्यादा कंपनियां हैं, थोड़ी कैसी हैं? 50,000 होंगी, लेकिन कारोबारी तो करोड़ों में हो। वो उसकी वजह और है ना कि लोग जो हैं वो वाकफियत नहीं रखते और वो अपने आप को वो तो अलग। तो मेरा सवाल ये है कि जो ज्यादातर लोगों को तो वो कहते हैं कि कॉर्पोरेट लॉयर तो बस टैक्स रिटर्न भरते हैं और उससे पैसा बनाते हैं, वो टैक्स बचाने के लिए काम करते हैं। इस पर मैं ये तो प्रैक्टिकली सी बात हो गई, मुझे 32 साल से ज्यादा हो गए, मैं तो आज तक अपनी टैक्स रिटर्न नहीं भरी, उसके लिए भी टैक्स वाला रखा हुआ है। वो कॉर्पोरेट लॉयर, लेकिन वो तो मर्जी है कि आप जैसे मर्जी तरतीब दे दें, लेकिन कॉर्पोरेट लॉयर का ताल्लुक कमर्शियल एंटरप्राइज के साथ है कि जहां जहां कारोबार चल रहा है, जिन तौर तरीकों से व्हीकल्स का बिजनेस है उनके साथ कर रहा है, उनसे मंसूब जो भी कवानीन है
وہ آپ کی کارپوریٹ لا کے زمرے میں آ جائیں گے. اگر یہاں پہ بورڈ ہوتا نا تو میں آپ کو ڈرا کر کے بتاتا, آپ کو پتا لگتا کہ ہر چیز کارپوریٹ لا میں شامل ہے. ہر چیز جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں, پراپرٹی خریدنا, ایک سیکنڈ بس کریں, کمپنی ہے اس نے فیکٹری لگانی ہے, اس نے جا کے زمین خریدنی ہے پنجاب میں, کمپنی کے تو کیا ہے کارپوریٹ لائر بھی کر سکتا ہے یہ کام, پٹواری کرنا ضروری نہیں ہے, پٹواری کام کرتے ہیں. میں نے اپنے ارلیئر کیریئر میں حیدرآباد, گوٹکی, سکھر, کراچی, پتہ نہیں رحیمیار خان, ملتان, ادھر کے بھی کہاں کہاں میں کتنے پٹواریوں کے پاس نہیں گیا, کیونکہ جب کمپنیوں نے خریداری کرنی ہے, کمپنیوں نے زمینیں خریدنی ہے, تو آپ کو پٹواری کے پاس جانا پڑے گا نا. سو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تمیز ہے کہ فلاں کارپوریٹ ہے فلاں نہیں ہے, یہ از آل سیلف میڈ, اس کی کوئی ڈسپلنڈ تعریف نہیں ہے. اور کیونکہ عدالت نہیں آتا, وہ اس طرح میں نے آپ سے کچہری نہیں آتا. اب آنے لگ گیا ہے, جب سے چیف ایگزیکٹو کے اوپر پرچے کٹے ہیں کچہری آنے لگ گیا ہے. لیکن کیونکہ اکثر کچہری سے واسطہ نہیں پڑتا ہے, تو جو کچہری میں وکلا ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ وجہ ہے, اور کوئی وجہ نہیں. میرا کام وہ وہی کرتا ہے, قانون وہی پڑھتا ہے جو کچہری والے پڑھتے ہیں. شاید تھوڑا زیادہ ہی پڑھ لیتا ہوں. کچہری وہ آ ہی رہا ہے سر, مطلب این ڈی ایز بھی بنا رہے ہیں, سب چیز, ہر چیز. لیکن جب بھی کوئی معاہدہ کرے گا, یہ تو ہم نے دے دی نا, ٹرم بنا دی کارپوریٹ لائر. لیکن وہ لائر جو آپ کے لیے معاہدہ لکھ رہا ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا سول جو پریکٹس کر رہا ہے وکیل وہ معاہدہ نہیں لکھ رہا ہے؟ وہ لکھ رہا ہے. کیا جو کرمنل پریکٹس کر رہا ہے وہ معاہدہ نہیں لکھ رہا ہے؟ لکھ رہا ہے. تو یہ کیا وہ کس طرح کا وکیل ہے؟ معاہدہ لکھ رہا ہے. کیا وہ آپ کو اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے اور آپ کو پرمیشن چاہیے کسی سرکاری ادارے سے, کیا وہ لے کے نہیں دے رہا, آپ کو مدد نہیں کر رہا؟ چاہے ڈی سی سے لے کے دے رہا ہو, چاہے جس مرضی سے لے کے دے رہا ہو, چاہے سرکار کی کسی تو دے رہا ہے نا. سو کارپوریٹ لا کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ کاروبار جو انفرادی طور پہ نہیں کیا جا رہا بلکہ بصورت ایک کارپوریٹ اینٹی کیا جا رہا ہے, وہ اس سے منسوب جو وکیل ہے وہ کارپوریٹ لائر ہے, کیونکہ اس کا کلائنٹ کارپوریٹ ہے, اس کا ہیومن بینگ نہیں ہے کلائنٹ ڈائریکٹ. اس کا مطلب ہے کارپوریٹ لائر رجسٹریشن آف فرم تک میں دوں نہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر چیز کر رہا ہے. وہ ٹیکسیشن کے لیے تو آپ کہہ رہے نہیں, وہ دیکھیے ٹیکسیشن ایک ڈسپلن ایسا ہے جس طرح لیبر لا اسپیشلائزڈ ہے. کچھ لوگ ایک اسپیشلٹی لے لیتے ہیں. ٹیکس جو ہے وہ کارپوریٹ کا حصہ ہے, کیونکہ کارپوریٹ ٹیکس دے رہے ہیں, کارپوریٹ لائرز ٹیکس ایڈوائز دے رہے ہیں. لیکن پریکٹس میں یہ ہو رہا ہے کہ جو لوور لیول کی ٹیکس ریٹرنز کا کام ہے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, وہ اکثر وکلا نہیں کر رہے, وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کر رہے ہیں. لیکن جب وہ قانون کے تحت تنازع بنتا ہے, کوئی اپیل فائل ہونی ہوتی ہے, یا وہ اپیل پھر ٹرائبونل سے نکل کر عدالت میں آتی ہے, تو وہاں اکثر وکیل ہی آپ کو اکثر کیا وکیل ہی نظر آتے ہیں. ٹرائبونل تک آپ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ مل جاتے ہیں, تو وہ کارپوریٹ لائر بن جائیں گی نہیں. ایک ایسا اکاؤنٹنٹ جو ٹیکس ریٹرن جمع کرا رہا ہے, آپ کی تعریف جو آپ نے بیان کی ہے اس کے مطابق وہ کارپوریٹ لائر ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں گے درست ہے؟ ایسا اکاؤنٹنٹ, ایسا منشی جو ٹیکس ریٹرن جمع کرا رہا ہے وہ کارپوریٹ لائر ہے؟ انکم ٹیکس پریکٹیشنر تو نہیں ہے نا, وہ ٹیکس پریکٹیشنر ہے. لائر کے لیے ہونا ضروری ہے کہ وہ جہاں بیٹھے ہیں ان سے لائسنس لے, ایڈوکیٹ ہو. ایڈوکیٹ وہ ہے جس کو اختیار ہے کہ وہ پاکستانی قانون کو. میرا سر سوال مینلی یہ ہے کہ اس سیکٹر میں